الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونؤمن به ونتوكل عليه ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلله فلا هادي له ونشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له ونشهد أن سيدنا ومولانا محمدا عبده ورسوله صلى الله عليه وعلى آله وأصحابه وبارك وسلم تسليما كثيرا كثيرا. أما بعد فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. ألم تر كيف فعل ربك بأصحاب الفيل ألم يجعل كيدهم في تضليل وأرسل عليهم طيرا أبابيل. قال النبي صلى الله عليه وسلم إن هذه أمة مرحومة ليس عليها عذاب في الآخرة أو كما قال النبي عليه الصلاة والسلام. رب اشرح لي صدري ويسر لي أمري واحلل عقدة من لساني يفقهوا قولي. اللهم صل على سيدنا مولانا محمد في أول كلامنا. اللهم صل على سيدنا مولانا محمد في أوسط كلامنا. اللهم صل على سيدنا مولانا محمد في آخر كلامنا. معزز سامعین کرام، نبی کریم جناب محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی تشریف آوری سے کچھ ہفتے پہلے یمن کا جو بادشاہ تھا جس کا نام ابرہہ، اس نے یمن کے اندر ایک معبد خانہ بنایا اور اس کو یہ شرارت سوجھی کہ لوگ یہاں سے اللہ کے کعبے کے پاس جاتے ہیں، طواف کرتے ہیں، حج کرتے ہیں، عمرہ کرتے ہیں. اسلام اور کعبے کی دشمنی میں اس نے یہ کہا کہ آج کے بعد یہاں سے کوئی اللہ کے کعبے کو نہیں جائے گا. جانے والے جاتے رہے تو اس کے اثر کی آگ بڑھتی رہی، جلتی رہی. تو اس کے دل میں شیطان نے ایک عجیب وسوسہ پیدا کیا، ایک برا خیال پیدا کیا. شیطان انسان کی طاق میں لگا رہتا ہے اور اسے وسوسوں کے اندر مبتلا کرتا ہے. راہ راست سے ہٹانے کے لیے مختلف قسم کے مشورے دیا کرتا ہے. قرآن شریف کے اندر بھی اس کا تذکرہ ہے کہ شیطان اپنے متبعین کو مشورے دیا کرتا ہے، آئیڈیا دیا کرتا ہے. چنانچہ اس نے ابرہہ کے دل میں یہ بات ڈالی، کعبہ رہے گا تو نہ لوگ حج کے لیے جائیں گے، عمرے کے لیے جائیں گے، طواف کے لیے جائیں گے. اس زمانے کے اندر بڑی بڑی مضبوط گاڑیاں نہیں تھیں. ہاتھی ہی ایک بہت بڑی سواری سمجھی جاتی تھی، پاورفل، طاقتور جانور تھا. اس نے ارادہ کیا کہ کعبے کو چاروں طرف سے چین اور سنکلوں سے جگڑ دیا جائے اور ہاتھی سے باندھ دیا جائے اور ہاتھی کو دوڑا دیا جائے. جڑ سے کعبہ
اکھڑ جائے گا اور کعبے کا نام و نشان نہیں رہے گا تو پھر لوگ کیوں حج بیت اللہ کے لیے طواف کے لیے آئیں گے؟ اور شریعت کا مسئلہ یہ ہے، کعبے کی در و دیوار کعبے کا نام نہیں ہے، اس لیے کہ کعبہ کی در و دیوار منہدم ہوتی رہتی ہے، بدلتی رہتی ہے۔ اسی لیے فقہاء نے کتابوں کے اندر لکھا ہے کہ طواف کرتے وقت کعبے کو دیکھنا مکروہ ہے۔ آدمی طواف کر رہا ہو تو نیچے نگاہ ہو اس کی، اگر وہ کعبے کی طرف دیکھ رہا ہے اس کا مطلب یہ کہ وہ کعبے کا طواف کر رہا ہے، جبکہ طواف کعبے کا نہیں ہوتا، رب کعبہ کا ہوتا ہے۔ اللہ کا جلال، اللہ کا وہاں مکان اس جگہ پر ہے، 7 زمین نیچے اور 7 آسمان اوپر۔ اب یہ عمارت فضاؤں میں تو نہیں ہے، اگر کوئی ہوائی جہاز میں نماز پڑھنا چاہے تو وہاں بھی کعبے کا رخ اور کعبے کی طرف منہ کرنا ضروری ہے، اور وہاں تو ہے نہیں کعبہ، کعبہ تو زمین میں ہے۔ ہمیں کعبے نہیں اس رخ کی طرف منہ کرنا ہے اور اپنے سینے کو کرنا ہے، تو لہذا 7 زمین نیچے اور 7 آسمان اوپر تک جہاں پر اللہ کا کعبہ ہے وہ اللہ تعالی کا مکان ہے، اس عمارت کا نام نہیں۔ اس بیوقوف کو مغالطہ ہو گیا تھا کہ اس در و دیوار کو ہٹا دیا جائے گا تو کعبہ ختم ہو جائے گا۔ در و دیوار ختم ہو سکتی ہے لیکن وہ اللہ تعالی کی رحمتیں، برکتیں، اللہ کا جلال اور جمال نازل ہونے کی جو جگہ ہے اس کو وہ ختم نہیں کر سکتا۔ کئی مرتبہ دور جاہلیت کے اندر بھی سیلاب آتے رہے، طوفان آتا رہا، اور کعبہ جو ہے وہ 2 پہاڑوں کے درمیان وادی میں ہے۔ پہاڑوں پر جب پانی برستا ہے تو قوت کے ساتھ نیچے اترتا ہے اور وہ کعبے کی دیواروں کو ٹکراتا تھا، اور کئی مرتبہ کعبے کی دیواریں منہدم ہو جاتی تھی تو اس کی جگہ دوسری دیواریں بنا دی جاتی۔ اگر وہ پہلے والا کعبہ ہوتا تو پھر دوسری دیواریں بنانے کا کیا مطلب ہے؟ حضرت مولانا رحمت اللہ کیرانوی رحمت اللہ علیہ، جنہوں نے عیسائیوں کے خلاف کتاب بھی لکھی، ان سے مباہلہ بھی کیا اور ان سے مناظرہ بھی کیا، اللہ تعالیٰ نے علماء دیوبند کو چن لیا دین اسلام کی خدمت کے لیے۔ دوسرے چن کر جاتے ہیں اور اللہ سے ریکویسٹ کرتے ہیں، درخواست کرتے ہیں، اے اللہ ہمیں دین کا داعی بنا، ہمیں دین کا باعث بنا، مسجد کا امام بنا۔ لیکن یہ وہ الہامی ادارہ ہے کہ اللہ تبارک تعالیٰ نے اس کو منتخب ہی کیا اس کام کے لیے کہ یہاں سے دین کے سوتے اور سرچشمے جاری ہیں۔ دنیا کے کسی چپے میں، دنیا کے کسی علاقے میں اور جس نوعیت کا فتنہ اٹھتا ہو، اللہ تبارک تعالیٰ اس کے دفاع کے لیے اور اس کے ڈیفنس کے لیے یہیں سے سپہ سالاروں کو تیار کرتے ہیں اور فوجیوں کو تیار کرتے ہیں۔ مسئلہ ختم نبوت پر ڈاکہ ڈالنے کا ہو، مسئلہ بدعت کا ہو، مسئلہ ائمہ کی تخلیق کے انکار کا ہو، مسئلہ کلام پاک کی تحریف کا ہو، آپ دیکھیے کہ اس کے دفاع کے لیے جو امت کے اندر سپہ سالار بنے، ان کے تانے بانے دارالعلوم دیوبند پر جا کر ختم ہوتے ہیں۔ ہمیں ایک طرف علامہ انور شاہ کشمیری رحمت اللہ علیہ ختم نبوت کا مورچہ سنبھالے ہوئے نظر آتے ہیں، ایک طرف رحمت اللہ کیرانوی عیسائیوں کا مقابلہ کرتے ہوئے نظر آتے ہیں، ایک طرف قاسم نانوتوی رحمت اللہ علیہ دہریوں اور ملحدوں، کافروں اور مشرکوں سے مباہلہ
اور مناظرہ کرتے ہوئے نظر آتے ہیں۔ ایک طرف فن تفسیر کے اندر حضرت مولانا شبیر احمد عثمانی، ظفر عثمانی، شفیع عثمانی ہمیں نظر آتے ہیں، اور دوسری طرف علم حدیث کی خدمات کے اندر علامہ انور شاہ کشمیری رحمۃ اللہ علیہ نظر آتے ہیں، اور قرآن اور حدیث کے ادب کے میدان میں جب ہم دوڑاتے ہیں نگاہ کو، حضرت اقدس مولانا اعزاز علی صاحب رحمۃ اللہ علیہ نظر آتے ہیں۔ ہندوستان کی جد و جہد آزادی کے بعد میں ہم غور و فکر کرتے ہیں تو ہمیں ایک طرف حضرت شیخ الہند رحمۃ اللہ علیہ اور دوسری طرف حضرت اقدس مولانا شیخ الاسلام حسین احمد مدنی نور اللہ مرقدہ نظر آتے ہیں۔ تصوف کے میدان میں ہم نگاہ ڈالتے ہیں تو یہاں حضرت تھانوی رحمۃ اللہ علیہ، امداد اللہ مہاجر مکی، حضرت مولانا رشید احمد گنگوہی، ایک حضرت مولانا ضامن شہید، ایک جم غفیر علماء کرام کا اور صوفیاء اعظام کا نظر آتا ہے۔ اور فقہ کے میدان میں ہم نظر ڈالتے ہیں، حضرت مولانا رشید احمد گنگوہی رحمۃ اللہ علیہ ہمیں نظر آتے ہیں۔ معاملات، معاشرت اور انسانی آداب کے باب میں ہم نظر ڈالتے ہیں، کھانا بھون ہمیں نظر آتا ہے۔ بہرحال اسلام اور مسلمانوں کے جتنے شعبے ہیں، ان شعبوں کے جو سپہ سالار ہیں، کمانڈر ان چیف ہیں، یہی ہیں حضرت قاسم نانوتوی ہیں، حضرت تھانوی ہیں رحمت اللہ، کیرانوی رحمت اللہ علیہ۔ عیسائیوں کے مد مقابل میں کھڑے ہوئے تھے، بڑی بڑی کتابیں بھی لکھی اور بڑے بڑے مناظرے بھی انہوں نے کیے۔ ان کے زمانے میں سیلاب آیا اور کعبۃ اللہ کی دیواریں منہدم ہو گئیں، تو انہوں نے یہ کیا کہ جو دیواروں کو اہل عرب نے، دیواروں میں جو پتھر لگے تھے اس کو نکال کر انہوں نے نئے پتھر لگائے۔ ان حضرات کے دل میں اللہ کے کعبے کی کتنی عظمت ہے اور محبت ہے، جس چیز کو انہوں نے ناکارہ ویسٹ اسکراپ سمجھ کر پھینک دیا تھا۔ حضرت رحمت اللہ کیرانوی رحمت اللہ علیہ اپنے شاگردوں کو لے کر چادر میں باعزت احترام سر پر لے جا کر وہاں قریب کے اندر حرم پاک کے قریب میں انہوں نے ایک مسجد کو انہی پتھروں سے تعمیر کیا جو کعبۃ اللہ کی دیواروں سے نکل کر اہل عرب نے، متولیان حرم نے اس کو ویسٹ سمجھا تھا، اسکراپ سمجھا تھا۔ اس انہی پتھروں کی اگر پتھروں کا نام کعبہ ہوتا تو مولانا رحمت اللہ کیرانوی علیہ الرحمن ہے جو مسجد تعمیر کی اس کو سجدہ کرنا چاہیے تھا، اور اس مسجد کے اندر لکھا ہوا بھی ہے وہ تاریخ کہ اس مسجد کو کن پتھروں سے ممبر و محراب کو مزین کیا گیا ہے، جتنے پتھر لگنے تھے اگلے حصے میں لگائے، اور پھر زائد تعمیر کے لیے مزید انہوں نے دوسرے پتھروں کا انہوں نے سہارا لیا۔ بہرحال یہ بے وقوف تھا۔ اللہ تعالیٰ کا اس دنیا کے اندر دستور یہ ہے اور قانون یہ ہے کہ جس کو اللہ تبارک تعالیٰ دین دیتے ہیں تو سمجھ دیتے ہیں۔ من یرید اللہ بہ خیرا یفقہہ فی الدین، اللہ کسی کے ساتھ بھلائی کا ارادہ کرتے ہیں تو سمجھ دیتے ہیں۔ اب اسے الٹا کیجئے، اگر اللہ تعالیٰ کسی کے ساتھ برائی کا ارادہ کرتے ہیں تو دین کی سمجھ اور اللہ تعالیٰ عقل پر تالا لگا دیتے ہیں۔ اس کے بعد قل موتوا بغیظکم، وہ اپنا پیشاب پی لے، اپنا پاخانہ کھا لے اور اللہ کے عذاب کا شکار ہو جائے، اسے کچھ بھی سمجھ میں نہیں آتا، وہ بعد کے مرحلے ہیں۔ لیکن پہلا کام یہ ہوتا ہے ختم اللہ علی قلوبہم وعلی سمعہم وعلی ابصارہم غشاوہ۔ پہلا کام اللہ یہ کرتے ہیں، جب اللہ کی نافرمانی اور نبی کی نافرمانی کرتا ہے تو دل دماغ پر اللہ ٹھپا لگا دیتے ہیں، بات سمجھ میں نہیں آتی۔ داڑھی کی بات ہم کب سے کہہ رہے ہیں، پردے کی بات کب سے کہہ رہے ہیں، ٹی وی کی بات کب سے کہہ رہے ہیں، سود کھانا لینا دینا، ماٹی کیس میں ملوث ہونا ماں کے ساتھ زنا کرنے کے برابر ہے۔ میں یہ کہوں کہ وہ آدمی ہاتھ اٹھائے جو اپنی ماں سے زنا کر کے آیا ہو، چھوڑیں گے آپ؟ مجھے جانے دیں گے اپنے کمرے تک؟ حضرت جمعہ کا بیان کیجئے، کیا بات کر رہے ہیں آپ؟
کوئی ماں کے ساتھ زنا کرتا ہے، ماں کے ساتھ منہ کا میں نہیں گا. اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کم درجے کا گناہ 70 ٹکڑے 70 پیس کیے جائیں. آپ نے کارپینٹر کو دیکھا ہوگا کہ دروازہ بناتا ہے، دریچہ بناتا ہے تو لکڑی کاٹتا ہے، تو اس لکڑی کے کاٹنے میں 70 پیسیں ہوں اور ایک تن کا جو آنکھ میں چپ سکتا ہو، ناک میں جا سکتا ہو، ہوا میں اڑ سکتا ہو، وہ 70واں تن کا. اس کا گناہ اگر سود کے عذاب کو 70 ٹکڑے کیے جائیں، وہ جو کارپینٹر دروازہ اور دریچہ بنانے میں چھوٹا تن کا ہوتا ہے، اس کا گناہ یہ ہے اپنی ماں کے سر کی چوٹی کو کھول کر پیروں کے ساتھ اتار کر اس کے پورے کپڑے اتار کر مادرزاد برہنہ کر کر 30 پر 6 مرتبہ 36 ٹائم 36 مرتبہ زنا کرنے کے برابر ہے. اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا. مہر لگ چکی ہے. کتنے مسلمان دلالی مکانوں کی کرتے ہیں، ماٹی کیچ کا گھر لیتے ہیں، ماٹی گھر کیچ کا گھر دیتے ہیں، سود ہے. چٹ فنڈ کے اندر ملوث ہیں، ہوم لون کے اندر ملوث. کتنے دنوں کی زندگی شہر میں رہنا واجب اور فرض ہے. ایکسٹینشن ایریا، دور دراز کے ایریا، مکان مل سکتا ہے، زمین مل سکتی ہے، جنت پانی ہے، تو انسان کو قربانی دینی. مجبوری کیا؟ مجبوری پیدا کرنے سے مجبوری ہوگی. میری بیوی سے میری خواہش پوری نہیں ہوئی، میں زنا کروں، یہ مجبوری ہے. گھر کے دسترخوان میں پیٹ نہیں بھرا، ہوٹل کے اندر کھا کر بغیر بل کے آ جاؤں، مجبوری ہے. اس کو جگہ، اس کو مجبوری پیدا کرنے سے نہ ہوتی ہے. مجبوریاں پیدا کرو اور اللہ کی شریعت اور اللہ کے دین کا کھلواڑا کرتے جاؤ. مکان بنانا مجبوری. اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم سے بڑھ کر کائنات کے اندر کوئی شہنشاہ ہو سکتا ہے؟ امی جان عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے بڑھ کر کائنات کے اندر کوئی قیمتی عورت ہو سکتی ہے؟ حضرت عمر بن خطاب فرماتے ہیں کہ میں جب آپ کے دولت قدے میں گیا، چھت اتنی تھی کہ ہاتھ اٹھاتا تو چھت لگتی، بوریے کی دیواریں تھیں، ٹاٹ کا بسترا تھا امام الانبیاء صلی اللہ علیہ وسلم کا. تیرے بیت الخلا میں ماربل لگے، یتیموں کا خون، بیواؤں کا خون، مسکینوں کا خون، حرام کا مال، سود کا مال. یہ مجبوری ہے. بیت الخلا کے اندر، ٹائلٹ کے اندر ماربل لگانا، ٹائلس لگانا کہ تیری عورت کپڑے کھول کر استنجا کرے تو ہر ٹائلس کے اندر اس کی شرمگاہ نظر آئے. یہ مجبوری ہے. مجبوریاں پیدا کرو اور شریعت کا کھلواڑا کرو. کس نے کہا تمہیں بنگلور میں رہنے؟ طاقت نہیں ہے، جاؤ. کس نے کہا کمرشل ایریا میں دکان لگانے؟ طاقت نہیں ہے، موس کا ٹھیلا لگاؤ. سب سے پہلے اللہ کا عذاب یہ ہوتا ہے دل و دماغ پر اللہ ٹھپا لگا دیتے ہیں. کائنات میں اس سے بڑا کوئی بے وقوف نہیں. لہم قلوب لا یفقہون بہا ولہم اعین لا یبصرون بہا ولہم آذان لا یسمعون بہا. دل ہے، دل تو کافر کا بھی ہے، دل تو فرعون کا بھی تھا، حامان کا بھی تھا، شداد کا بھی تھا، ابو جہل ابو لہب کا بھی تھا. وہ کس کام کا؟ لا یعقلون بہا، جو سمجھ نہ رکھتا ہو. کان رکھ کر دین کی باتیں سننے کی طاقت نہیں، آنکھ رکھ کر خدا کی قدرت مشاہدہ کرنے کی طاقت نہیں. قرآن نے کہا اولئک کالانعام، یہ 4 پیروں کے جانور کتے شریف کے کتنے پیر ہیں؟ محترم سور صاحب کے کتنے؟ بعض لوگ کہتے ہیں کہ ممبر پر سور کا نام لی لیا وضو، ہم عزت سے نام لیتے ہیں. عالی جناب محترم عزت مآب مسٹر سور صاحب کے کتنے پیر ہیں؟ قرآن نے کہا انعام 4 پیر والے، اولئک کالانعام. دین سمجھ میں نہ آتا ہو، یہ چوپایوں کی طرح ہیں، سور اور کتوں نہ بل ہم اضل. یہ اپنے مالک کی فرمانبرداری کرتے ہیں، مالک کو پہچانتے ہیں.
ایک ہڈی ڈال دو کتے کو، مکان میں آگ لگ جائے گی، اپنی جان دھوکے میں ڈال کر مالک کو بچائے گا۔ ان الانسان لربہ لکنود، اور یہ اپنے مالک کا کھاتا ہے، پیتا ہے، مالک کی ہواؤں میں رہتا ہے، سانس لیتا ہے، مالک کی زمین پر مالک کے سورج سے استفادہ کرتا ہے اور اپنے مالک کا نافرمان ہے۔ قرآن نے کہا بل ہم اضل، یہ تو اس سے گیا گزرا۔ کتنے لوگ ہیں صبح سے شام تک جورو کی غلامی، ناشتہ یہ پکائیں گے، برتن یہ دھوئیں گے، کپڑا یہ دھوئیں گے، واشنگ مشین یہ، اللہ سمجھ پر ٹھپا لگا دیتا ہے۔ حرامزادے دین کا کام نہیں کرتا، قوم کا کام نہیں کرتا، ملت کا کام نہیں کرتا، قرآن کا کام نہیں کرتا، مدارس کا کام نہیں کرتا، مساجد کا کام نہیں کرتا، تو میں تیری جورو کے حیض و نفاس پر لگنے والے پتلے کپڑوں کو دھونے پر میں مجبور کروں گا، میری خدائی کی قسم۔ نہیں کر رہے ہو، اور باہر نکلتے ایسے اسمارٹ بن کر کہ گویا گو کا پہلوان آ رہا ہے صاحب، اور گھر میں بچھڑے ہوئے چوہے کی طرح برتن دھوئیں گے، بیت الخلا صاف کریں گے، ناشتہ شریف پکائیں گے، دوپہر کا کھانا پکائیں گے، اور بیوی صاحبہ بستر پر بیٹھ کر یہ گیس کی بیماری، یہ ہارٹ کی بیماری، یہ ہول کی بیماری، اللہ نے اس کو خدمت دی، وہ کام کرے، اپنے جسم کا ایکسرسائز ہے، اور مرد کو کہا کہ تو ہل جوت محنت کر، یہ تیرا ایکسرسائز ہے۔ جب چھپا لگ جاتا ہے تو بات بالکل سمجھ میں نہیں آتی، وہ سمجھتا ہے میں جورو کی خدمت کر رہا ہوں، اللہ کے نبی نے جورو کے ساتھ حسن سلوک کا حکم دیا ہے، میں بیوی بچوں کے حگیز پہنا رہا ہوں۔ میں نے کہا خدا کی قسم ہر ہفتہ ہم سفر کرتے ہیں، وہ اپنے میک اپ کو سنبھالے ہوئے اپنے جسم کی نمائش غیر محرم کتوں کو کراتی ہے، اور یہ صاحب بچے کو سلا رہے ہیں، دودھ پلا رہے ہیں، بیت الخلا کرا رہے ہیں، اللہ کا عذاب ہے۔ تجھے اگر دودھ پلانا تھا تو سینہ اور چھاتیاں خدا تجھے دیتا، باڑی تو پہنتا، چولی تو پہنتا، عورت کو کیوں دیا ہے؟ اور یہ کیوں کہا کہ وہ ہدیناہم النجدین؟ تجھے باٹل میں پلانے کی ضرورت نہیں، شرٹ کے بٹن کھولتا اور سینے سے بچے کو دودھ پلاتا۔ پہلا عذاب داڑھی منڈانے پر قوت مردانگی جاتی ہے۔ جو عذاب قبر میں ہوتا ہے، محشر میں ہوتا ہے، آخرت میں، ٹھیک ہے تیرا ایمان نہیں، بھیڑ کی چمار کے اولاد تو کم سے کم دنیا تو صحیح کر لے بھائی۔ فرعون داڑھی رکھتا تھا، مردانیت کی نشانی، داڑھی کے اندر ہیرے جواہرات پروتا تھا، مردانیت کی نشانی، جیسے بادشاہ کے سر پر تاج بادشاہ کی حد کی نشانی۔ اللہ نے عورت کو چوٹی دی، اس کی نسوانیت کی نشانی، اور مرد کو داڑھی دی، اس کی مردانیت کی۔ منڈا کر تو یہ کہتا ہے کہ میں ایک نمبر کا ہجڑا ہوں، میرے نام پر جب رخا دو، مسٹر مت لکھو، مسز لکھو۔ عورت کی داڑھی ہوتی ہے۔ اطباء نے، ڈاکٹروں نے لکھا خود اس کو قوت مردانگی کی شکایت پیدا ہوگی۔ یاد رکھو، جو مرد اپنے عورت کے رات کے تقاضوں کو پورا نہیں کرتا، وہ صبح سے شام تک دن کے تقاضوں کو پورا کرنا پڑے گا، کپڑے دھونا پڑے گا، ٹوائلٹ صاف کرنا پڑے گا۔ داڑھی منڈایا، مردانگی گئی، اب اس کے سلے میں بدلے میں اب کپڑے دھو، برتن دھو، خدمت کرو، پیر داغو۔ جس نے کبھی پوری زندگی میں اپنی ماں کی قدم بوسی نہیں کی ہوگی، ماں کے قدم کو بوسا نہیں دیا ہوگا، باپ کے چہرے کو شفقت اور محبت کی نگاہ سے نہیں دیکھا ہوگا، جس کو اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ باپ کے چہرے کو محبت کی نگاہ سے دیکھنے پر حج مبرور کا ثواب ملتا ہے اور ماں کے قدموں کے نیچے جنت ہے۔ اللہ نے کہا کہ اس کے حیض و نفاس کے اور گندے خون کے کپڑے تو دھو۔ جس نے ماں کی خدمت نہیں کی، باپ کو عزت کی نگاہ سے نہیں دیکھا۔ قوت مردان کی جاتی ہے۔ یہی آپ دیکھیے، فرعون نے کام کیا، حامان نے، بڑے عقل والے تھے۔ ابو جہل کا نام ابو الحکم بھی تھا، حکمتوں کا باپ، سپریم کورٹ کا سب سے بڑا بینچ کا وہ جج تھا، اس کی بات پورے عرب میں چلتی تھی، سول کورٹ میں، ہائی کورٹ میں،
علاقائی کورٹ میں فیصلے نہیں طے ہوتے، ابو جہل آخری قدم چلاتا تھا، لیکن اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے کہا یہ حکمتوں کا باپ نہیں، یہ جہالتوں کا باپ ہے۔ اس نے ہدایت کو نہیں مانا، قرآن کو نہیں مانا، حدیث کو نہیں مانا، یہ ابو جہل ہے، ابو الحکم نہیں، ابو الحکم نہیں ہے، حکمتوں کا باپ نہیں۔ جسے قرآن سمجھ میں نہ آئے، اللہ کے ولیوں کے قصے سمجھ میں نہ آئے، یہاں کیا بیان کیا جاتا ہے؟ تلسی داس کی رامائن مہا بھارت کیا بیان کیا جاتا ہے؟ کیوں بات سمجھ میں نہیں آتی؟ کیوں ڈیڑھ میں آنے والا ڈیڑھ میں آتا ہے، پونے دو میں آنے والا پونے دو میں آتا ہے؟ ہم نے کہا رجب کے روزے نہیں ہیں شریعت میں، رجب کی رات کو جگنا نہیں ہے۔ کیا سنتے ہیں بیانات؟ لوگ کہہ رہے ہیں کہ حضرت ہمارے گھر میں عورتوں نے رات میں جگا اور دن میں روزہ رکھا۔ حضرت عمر الخطاب نے فرمایا کہا کرتے تھے کہ کوڑا لے کر جاتے تھے، کوئی روزہ رکھتا تو اس کو مارتے۔ روزہ رکھنے کے دنوں میں روزہ رکھنا عبادت ہے، جگنے کی راتوں میں جگنا عبادت ہے۔ شریعت تیرے میرے باپ کا کوئی کھلونا نہیں ہے کہ اس کے اندر جو چاہے جگے، جو چاہے روزہ رکھے۔ چنانچہ دیکھیے ابرہا، اللہ نے عقل چھین لی نا، اس نے سمجھا کہ کعبے کی دیواروں کا نام اللہ کا گھر ہے، ارادہ کر کر ہاتھیوں کی فوج لے کر آیا۔ درمیان میں نفیل ایک دیندار اور اچھے اخلاق کا آدمی تھا، وہ کعبے کا احترام کرتا تھا۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی بعثت تو نہیں ہوئی تھی، لیکن بعثت سے پہلے بھی تو کچھ لوگ اچھے تھے۔ وہ راہب تھا، حضرت قتیبہ الکبریٰ رضی اللہ تعالیٰ عنہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کو لے کر گئی تھی اس راہب کے پاس۔ کچھ لوگ تھے عقل سلیم اور فطرت سلیمہ رکھنے والے، تو چنانچہ یہ نفیل بھی انہی میں سے تھا۔ ابرہا نے اس کو گرفتار کر لیا، اس لیے کہ اس زمانے کے اندر نیشنل ہائی وے نمبر 752 اسٹیٹ ہائی وے ایسا کچھ نہیں تھا، جنگلوں سے ہو کر جانا تھا، راستے معلوم نہیں ہوتے تھے، اور نفیل کو کعبے شریف کا راستہ معلوم تھا۔ نفیل نے لاکھ سمجھایا ابرہا کو، تیری بربادی کو تو دعوت دے رہا ہے، تیری موت کو تو دعوت دے رہا ہے، کیا کر رہا ہے؟ ٹھپا لگ چکا ہے، وسترا فری میں نہیں آتا، بلیڈ فری میں نہیں آتا، ٹی وی فری میں نہیں آتی۔ پیسہ دیکھ کر انسان اپنی بربادی اور موت کے سامان گھر کے اندر لا رہا ہے۔ بھاگم بھاگی ٹی وی سے سیکھی جا رہی ہے، اس کو معاشقہ ناٹکوں سے سیکھا جا رہا ہے، چوری کے طریقے بیٹا باپ کے جیب پر ڈاکہ ڈال کر چوری سے موبائل خریدتا ہے، سائیکل خریدتا ہے، موٹر سائیکل خریدتا ہے۔ یہی مدرسوں میں نہیں سکھایا؟ مدرسے کیا دہشت گردی کر گئے؟ میرا تو دعویٰ ہے کشمیر سے لے کر کنیا کماری تک، تہاڑ جیل سے لے کر ہندوستان کی ہر جیل میں رہنے والے قیدیوں سے انٹرویو لو، تم نے یہ چوری کہاں سے سیکھی، یہ قتل کہاں سے سیکھا، یہ قتل کر کر جسم کے ٹکڑے کر کر فریز کرنا کہاں سے سیکھا؟ تو یہ نہیں کہیں گے سورہ بقرہ سے سیکھا اور سورہ الاعوذ باللہ ثم الاعوذ باللہ، بخاری سے سیکھا، مدرسے سے سیکھا، مکتب سے سیکھا، ملا سے سیکھا، اور جن کو یہی نہ کہیں گے فلاں فلم کے اندر یہ طریقہ ہم نے سیکھا۔ یہ دہشت گرد ہیں، اور دہشت گردی کے طریقے یہ بتاتے ہیں فساد کیسے کیا جائے، بم کیسے پھوڑا جائے، لوگوں کے اندر پھوٹ کیسی ڈالی جائے، منافرت کیسے پیدا کی جائے، ایک قوم کو دوسرے قوم سے کیسے لڑایا جائے، لڑکی کسی اور قوم کی ہو اسے بھگا کر کیسے لے جایا جائے، کہاں شادی کی جائے، رجسٹر میرج کرنے کے طریقے کیا ہیں، پیسہ حاصل کیسے کیا جائے، یہ ہیں دہشت گرد۔ وسطرہ ہاتھ سے خرید کر، بلیڈ ہاتھ سے خرید کر، سوالات پیغمبروں کی سنت چہرے سے نکال کر پیشاب کی نادی میں ڈالنے والا، اس سے بڑا دھرتی میں کوئی بیوقوف ہے؟ جس دن ملا عمر کی حکومت کا جھنڈا ہندوستان کے اندر لہرائے گا، آپ دیکھیں گے کہ دیوانے کتوں کو پکڑنے کی کارپوریشن کی جو بیان آتی ہے، انشاءاللہ ثم انشاءاللہ ایک بیان آئے گی
جو داڑھی منڈل کے گلوں میں پھندا ڈال کر پکڑ کر دیوانی ہاسپٹل نمہانس میں ان کو ایڈمٹ کرے گی. حرامزادے، اللہ نے تجھے فطرت سلیمہ پر پیدا کیا، مرد پیدا کیا، اللہ کی قدرت کے ساتھ تو کھیلتا. دیکھا کتوں کو جو پکڑتے ہیں، آوارہ کتے گرمی کے زمانے میں بڑھ جاتے ہیں، کاٹنے لگتے ہیں، تو بلدیہ کارپوریشن کی طرف سے بیان آتی ہے، پنچایت کی طرف سے دیوان، ان بے نمازیوں کو پکڑا جائے گا، یہ چوٹی کاٹنے والی کتیاؤں کو پکڑا جائے گا، بندرنیوں کو پکڑا جائے گا. جمعہ کے دن فلم ریلیز ہوتی ہے اور جمعہ کی نماز چھوڑ کر قطار میں لگ کر ان ننگے ہیرو ہیروئنوں کو دیکھنے کے لیے جو کھڑا ہوگا، ان کو نام پوچھ کر گلے میں پردہ ڈال کر کتے کی طرح کھینچ کر پنجرے میں ڈال کر ان کو دیوانی ہاسپٹل میں ایڈمٹ کیا جائے گا کہ اس کا علاج کرو دماغ کا. مرد پیدا ہوا تھا اور عورت یہ بن گیا، اس سے بڑا بے وقوف ہے. مسلمان پیدا ہوئی تھی اور اس نے حضرت بی بی زینب، حضرت فاطمہ، رقیہ، ام کلثوم، ام ہانی کے حجاب کے کپڑے کو اس نے اتار دیا، اس سے بڑا کوئی دیوانہ. نفیل نے لاکھ سمجھایا، ابرہہ کی سمجھ میں نہیں آیا. اب مجبور تھے بیچارے نفیل، کیا کرتے؟ وہ ایڈریس انہوں نے بتا دیا. جب کعبہ قریب آیا، نفیل نے کہا بابا تم اپنا کام جانو، میں نے دکھایا تھی یہ اللہ کا کعبہ ہے. وہ پہاڑ کے اوپر چڑھ گئے. ان کو یقین تھا کہ اللہ کے گھر کے ساتھ کوئی چھیڑ چھاڑ کرے گا، میرے گھر کی کھڑکی اس کی شیشے کو باہر کا کوئی بچہ اسکول کے گراؤنڈ سے چوکا چھکا مار کر اگر کوئی توڑے گا میں اس کو نہیں چھوڑوں گا. میری 2 ویلر 4 ویلر کھڑی ہے، اس کا شیشہ ٹوٹے گا میں نہیں چھوڑوں گا. اس گھر کا مالک اللہ ہے، اللہ نہیں چھوڑے گا، اس کو یقین تھا. نفیل قبل از نبوت اللہ کے گھر پر اس کا ایمان تھا. آج نبی کو آئے اس امت پر 1400 سال سے زیادہ کا عرصہ گزر چکا. ان کو اللہ کے گھروں کے تقدس کا یقین نہیں، اللہ کے گھروں کے سامان بیچ رہے ہیں، اس کی اینٹ اس کی جگہ بیچ کر کھا رہے ہیں. آبا اور اجداد کے قبرستان کا سودا کر رہی ہے یہ قوم. کہاں اللہ کی مدد آئے گی؟ پہاڑ پر چڑھ گیا. ابرہہ جیسے ہی داخل ہوا مکہ مکرمہ میں، اس زمانے کے اندر جو سب سے قیمتی سرمایہ تھا اونٹوں کو گرفتار کرنا شروع کیا، اپنے قبضے میں لینا شروع کیا. ایک قوم دوسرے قوم پر حملہ کرتی ہے، سب سے پہلے مال غنیمت بٹورتی ہے، آدمیوں کو غلام بناتی ہے، عورتوں کو باندھی بناتی ہے. تو اونٹ لینا شروع کیا. عبد المطلب آئے، بابا یہ کیا کر رہے ہیں؟ کہا کہ کس کے اونٹ ہے؟ کہا اس میں زیادہ تو 200 اونٹ تو میرے ہیں، مجھے دے دو. ابرہہ نے کہا کہ تمہیں اللہ کے کعبے کی فکر نہیں اور اپنے اونٹوں کی فکر ہے. کہا کہ ان اونٹوں کا مالک میں ہوں، اس کعبے کا مالک اللہ ہے، وہ دیکھ لے گا. بہرحال ان اونٹوں کو لے کر عبد المطلب پہاڑ پر چلے گئے اور نفیل دیکھ رہے تھے اس منظر کو. ہاتھیوں کا لشکر جیسے ہی آگے بڑھا، ریڈ سی بحر احمر سے، لال سمندر سے ابابیل پرندے جو ایک مٹھی کے برابر ہوتے ہیں، مسور کے دال کے برابر، اپنے پنجوں میں گوندی ہوئی مٹی کے کنکر، ایک تو براہ راست پتھر ہوتے ہیں، پتھر کے ٹکڑے، وہ نہیں، گوندی ہوئی مٹی کو کلا کر جو دانا بنایا جاتا ہے مسور کے دال کے برابر، وہ لاتے تھے. علماء نے کتابوں میں لکھا ہے جس انسان کے سر پر پڑتا وہ بھیجے کو کھوپڑی کو پھاڑ کر پاخانے کے راستے سے نکل جاتا تھا. جس ہاتھی پر پڑتا وہ ہاتھی زمین بوس ہو جاتا اور کچھ بھاگ کر جانے لگے، ہاتھی مرنے لگے. اور اس کے بعد ابرہہ کا لشکر نفیل، انہوں نے اس کی رہبری کی تھی یہاں آنے کی. کہا نفیل ارے آؤ بھائی نیچے، ہمیں واپس جانے کا راستہ بتاؤ. تو نفیل نے کہا کہ جس کا رب ناراض ہو چکا ہو اور اس کا قہر اور اس کا غصہ جوش میں آ چکا ہو، اب میں کچھ نہیں کر سکتا، تم جانو وہ جانے. ایک شعر پڑا اور کہا کہ میں نے تمہیں لاکھ سمجھایا تھا، تم نے مانا نہیں، اب مرو. ابرہہ بھاگ کر گیا. جسم کے اندر پھوڑے پھنسیاں آ چکی تھی، لہو اور پیپ اگل رہا تھا. اللہ چاہتا اور اس کی فوجیوں کی طرح ایک پتھر سے اس کو ہلاک کر دیتا، لیکن اللہ تعالیٰ دنیا والوں کو یہ بتانا چاہتا میرے دین کے ساتھ، میرے کعبے کے ساتھ
اور میرے اصول کے ساتھ، میری شریعت کے ساتھ جو ٹھٹا کریں گے، انسانوں کی جماعت سے نہ صحیح، فضاؤں سے، ابابیل کے کنکریوں سے ہم اس کا انتقام لیں گے۔ زمینی فوج نہیں، آسمانی فوج، ابابیل زندہ ہے، ہم ہر ابرہا کا مقابلہ کریں گے اور اس کو منہ کی کھانی پڑے گی۔ مقام صنعاء تک گیا اور وہاں جا کر تڑپ تڑپ کر وہ مر گیا۔ نفیل کو بلاتا رہا، کہا کہ مجھے بھاگنے کا راستہ بتاؤ۔ اس طریقے سے اللہ تبارک تعالیٰ نے اس لشکر کو جو کعبے کو منہدم کرنے آیا تھا، دیواریں گرا بھی دیتا، کعبہ اپنی جگہ پر تھا۔ کعبہ دیواروں کا نام نہیں کہ اس کی اینٹ اگر ہم یہاں لا لیں تو ہم اس کو بوسا دیں، ہم اس کا طواف کریں اور ہم اس کا نہ، کعبہ تو اس جگہ کا نام ہے، اللہ کا گھر۔ لیکن عقل پر مٹی پڑ چکی تھی اور عقل اس کی ٹھکانے اب آئی تو چنانچہ اللہ تعالیٰ کے عذاب کا شکار ہوا۔ مسلمانوں، اللہ تعالیٰ ہمیشہ ایک وقت مسلمانوں پر نہیں رکھتے۔ وَتِلْكَ الْأَيَّامُ نُدَاوِلُهَا بَيْنَ النَّاسِ، اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں کہ کبھی گرمی کا موسم، کبھی سردی کا موسم، کبھی برسات کا موسم، کبھی دھوپ کا موسم، کبھی لو چل رہی ہے، کبھی دن کا اجالا ہے، کبھی رات کی تاریکی ہے، کبھی سناٹا ہے، کبھی شور شرارہ ہے۔ ایسے حالت یکساں نہیں رہتی۔ جس وقت مسلمانوں پر اغیار قبضہ کرنے کی کوشش کر رہے ہو، نگاہ بد اٹھا رہے ہو، مسلمانوں کو مایوس ہونے کی کوئی ضرورت نہیں، اس لیے کہ اللہ تبارک تعالیٰ وَمَا يَعْلَمُ جُنُودَ رَبِّكَ إِلَّا هُوَ، اللہ کا لشکر کیا ہوتا ہے یہ کسی کو پتا نہیں۔ وہ مچھروں سے کام لے لے، وہ پانی سے کام لے لے، وہ زمین کی مٹی سے کام لے لے، وہ سمندر کی موجوں سے کام لے لے، وہ طوفان سے کام لے لے، وہ تیز تند ہوا اور آندھی سے کام لے لے، وہ برسات سے کام لے لے اور وہ سیلاب سے کام لے لے، اللہ کا لشکر عذاب کا کس شکل کے اندر آتا ہے، دنیا کی سائنس ابھی تک اس کی تحقیق نہ کر سکی ہے، نہ کر پائے گی۔ اس لیے مسلمان چاہے حالات بد سے بدتر ہو جائے، وہ وقت کے فرعون کی طرح ظالم حکمران تو ان کو نصیب نہیں ہوا، نمرود تو نہیں ملا ہے، ابو جہل تو نہیں ملا ہے، عتبہ اور شیبہ تو نہیں ملا ہے، وہ تو اپنے کفر کے اندر، اپنی سرکشی کے اندر پکے تھے۔ اور آج کے اسلام مسلمان دشمن وقت پڑنے پر پیران پیر رحمت اللہ علیہ کے درگاہ پر سجدہ کر لیتے ہیں، خواجہ اجمیری کے درگاہ پر وہ چادر چڑھا لیتے ہیں، مایوسی کی کوئی بات نہیں۔ اللہ نے کہا الم تر کیف فعل ربک باصحاب الفیل، اے قرآن کے پڑھنے والے، اے کلام پاک پر ایمان لانے والے، کیا تو نے نہیں دیکھا کہ تیرے رب نے اصحاب فیل کے ساتھ، ابرہا کے لشکر کے ساتھ، ہاتھی والوں کے ساتھ کیا معاملہ کیا؟ الم یجعل کیدہم فی تضلیل، کیا ان کے مکر کو، ان کی سازش کو اللہ تعالیٰ نے بیکار نہیں کر دیا؟ وَأَرْسَلَ عَلَيْهِمْ طَيْرًا أَبَابِيلَ، اور اللہ تعالیٰ نے ان پر ابابیل پرندوں کو، جو آج بھی خانے کعبہ کا مغرب کے وقت آپ وہاں پر بیٹھیں، عصر کے بعد آپ جو ہے طواف کریں، ذکر کریں، تلاوت کریں، مغرب کے قریب آ کر وہ چکر کاٹتے ہیں اور شاید وہ اپنی زبان سے کہہ رہے ہیں، یہ نہ سمجھو ابرہا اور ابرہا کے ماننے والوں، ابرہا کی صفت رکھنے والوں، ابرہا کے دل کے اندر قید اور مکر کی خوبیاں رکھنے والوں، یہ نہ سمجھو کہ ابابیل آئی تھی چلی گئی، آج بھی اس کی نسل باقی ہے، کوئی ابرہا آئے گا، شاید اپنی زبان سے وہ کہہ رہے ہوں کہ ہم وہ طیرن ابابیل، ہم وہ اس زمانے میں اصحاب فیل کے ساتھ جو معاملہ کیا، آج بھی وہ معاملہ کرنے کی طاقت اللہ نے ہم کو دے رکھی ہے۔ کوئی مایوسی کی بات نہیں۔ مسلمانوں کے پاس حکومت نہ ہو، مسلمانوں کے پاس ایم پی کی سیٹیں نہ ہو یا ایم ایل اے کی سیٹیں نہ ہو، اللہ قادر مطلق ہے، اللہ تعالیٰ ابابیل کو بھیجنے والا ہے، ابابیل کی کنکریاں ہمارے پاس ہیں۔ اگر ہمارے پاس ڈیفنس کا شعبہ نہیں ہے، ہمارے پاس ہوم منسٹری نہیں ہے، ہمارے پاس محکمہ تعلیم نہیں ہے، تو کیا ہوا؟ ہمارے پاس سورہ فیل ہے جس میں اللہ نے کہا وَأَرْسَلَ عَلَيْهِمْ طَيْرًا أَبَابِيلَ، کہ تم پر حملہ کرنے والا ابرہا، ہاتھیوں کا لشکر، اس زمانے کے اندر سپر پاور طاقت اور سپر پاور قوت جو تھی وہ ہاتھی کی تھی۔ اس زمانے کی کوئی کیمیکل گیس کی ہو،
اس زمانے کے اندر بغیر پائلٹ کا طیارہ ہو، جو بھی ہو، اس کی مناسبت سے اللہ نے کہا ہمارے ابابیل زندہ ہیں اور ان کے پنجوں کے اندر کنکریاں ہیں. وارسل علیہم طیرا ابابیل، وہ کیا کریں گے؟ ترمیہم بحجارۃ من سجیل، گوندے ہوئے مٹی کے کنکروں کو ان کے سروں پر برسائیں گے. گولا نہیں، بارود نہیں، AK-56 نہیں، 47 نہیں، محکمات نہیں، پارلیمنٹ نہیں، ابابیل تو ہے اور ابابیل کی کنکریاں ہیں. وارسل علیہم طیرا ترمیہم بحجارۃ من سجیل فجعلہم کعصف مأکول. اللہ نے فرمایا جیسے چارے کو کھا کر جگال کرتی ہے اور بالکل بھوسا ہو جاتا ہے، اللہ نے اس کا حشر ایسے کر دیا. مسلمانوں کو کوئی گھر ڈرنے کی ضرورت نہیں، گھبرانے کی کوئی بات نہیں. ان الناس قد جمعوا لكم فاخشوهم، کہ لوگ جمع ہو چکے ہیں، قومیں جمع ہو چکی ہیں، متحد ہو چکی ہیں اسلام کے خلاف، مسلمانوں کے خلاف، اور کہتے ہیں کہ فاخشوهم، اب تمہیں زندہ رہنا ہوگا، ہمارے رحم و کرم پر زندہ رہنا ہوگا، تمہیں ڈرنا ہوگا. اللہ تعالیٰ نے کہا فلا تخشوهم، تم ان سے مت ڈرو. اور جب ایسی حالتیں پیدا ہوتی ہیں اللہ تعالیٰ نے فرمایا کہ ان کا ایمان زیادہ ہو جاتا ہے. لیکن حدیث پاک میں آتا ہے کہ مسلمانوں پر جو احوال آتے ہیں یہ ان کے اعمال کی وجہ سے آتے ہیں. ایک بزرگ کے سامنے ایک صاحب حجاج ابن یوسف جو ظالم تھا، ایک ذرا سی ناراضگی کی بات سنتا تو قتل کر دیتا. ان کی برائی بیان کرنے لگا. وہ اللہ والے فرمانے لگے حجاج ابن یوسف کی اپنی زبان سے برائی مت بیان کرو. آج مسلمانوں کا وتیرہ ہو چکا ہے کہ دن رات فلاں منسٹر کو گالی دیں گے اور فلاں کو وہ کہیں گے، یہ کہیں گے، اور واٹس ایپ کے اندر کارٹون بنائیں گے، جملے لکھیں گے، ایک دوسرے پر جو ہے بات اس کے تعلق سے تنزیہ کلمات کہیں گے. کہا اس اللہ والے نے کہ اگر حجاج ابن یوسف تم پر حاکم نہ بنایا جاتا، اللہ تعالیٰ سور اور بندروں کو تم پر حاکم بنا دیتا. اپنے اعمال کو درست کرو مسلمانوں. حکما کو گالی دینے سے پہلے سوچو ہمارے اعمال کیا ہیں، فجر میں ہماری حاضری کیا ہے، ہمارے چہرے کیا ہیں، ہمارے لباس کیا ہیں، ہماری عورتیں کیا ہیں، ہماری بچیاں کیا ہیں، ہماری معاملات کیا ہیں، ہماری معاشرت کیا ہے. وہ تو ایک بت کی پوجا کرتے تھے، ہم سینکڑوں بتوں کو اپنے دل میں بسائے ہوئے ہیں. دولت کا بت ہے، عورت کا بت ہے، بچوں کا بت ہے، مکان کا بت ہے. مالک مکان صبح سے شام تک اپنے گھر کو 7 چکر لگا کر طواف کرتا ہے. اس کی ایک ایک اینگل، اس کا ایک ایک اینٹ کا حصہ جب درست ہوتا ہے اس کا کلیجہ ٹھنڈا کہ یہ کیوں خراب، یہاں کیوں دھول بیٹھی ہے، کرایہ دار نے ایسا کیوں کر دیا، اور اس کے اندر دراڑ کیسے پیدا ہو گئی. یہ فکریں آج ہزاروں بت آج ہم اپنے دل کے اندر بٹھائے رکھے ہیں. وہ ایک بت کی، یا تو یغوث کی، یا تو لات کی، یا تو عزا کی وہ پوجا کیا کرتے تھے. آج مسلمان پھر ایسے حکام اللہ میں مسلط کرنے والا. ہم لاکھ کہیں کہ مشینوں کے اندر گڑبڑ کی گئی، ہم لاکھ کہیں کہ انہوں نے سازشیں کی، تو قرآن کہتا ہے وَمَكَرُوا وَمَكَرَ اللَّهُ وَاللَّهُ خَيْرُ الْمَاكِرِينَ. اسلام مسلمان دشمن سازش کرتے ہیں، اللہ ان کی سازشوں پر پانی پھیر دیتا ہے. اب تک جنہوں نے سازشیں کی وقتی طور پر ٹیمپروری کامیابی ملتی ہے، لیکن حقیقت میں جیت موسیٰ کی ہوئی، فرعون کی ہوئی. حقیقت میں جیت ابراہیم علیہ السلام کی ہوئی، نمرود کی ہوئی. حقیقت میں جیت حضرت لوط علیہ السلام کی ہوئی، یا وہ ان کی قوم جو بدپیری کرنے والی تھی ان کی ہوئی. حقیقت میں جیت حابیل کی ہوئی یا قابیل کی ہوئی. پوری تاریخ انسانی اٹھا کر دیکھ لو، ایک پتا اللہ کی مرضی کے بغیر ہل نہیں سکتا، ایک بارش کا قطرہ نہیں گر سکتا. اتنی بڑی اسلام مسلمان مخالف حکومت کا مسلمانوں پر، اہل ہند پر مسلط ہونا، کیا یہ بزرگان دین نے نہیں کہا اعمالکم عمالکم، تمہارے اعمال ہی تمہارے عمال ہیں، حکمران ہیں. کیا ہے ہماری معاشرت، کیا ہے ہماری شادی بیاہ، کیا ہے عورتوں کے ساتھ سلوک، نماز کے ساتھ، علماء کے ساتھ. تو کہا بزرگ نے غنیمت جانو کہ حجاج بن یوسف آیا ہے، اگر یہ مر جائے گا، اگر یہ مر جائے گا
خدا جانے اس سے بدترین حکمران ہمارے اعمال کے حساب سے اللہ مسلط کر دے تو کیا ہوگا. اس لیے اپنے اعمال کو سدھارنے کی ضرورت ہے. اور دوسری بات یاد رکھیے گا کہ ہم کو اپنی پالیسی بدلنے کی ضرورت ہے. ہم جس طرز زندگی پر ہم زندگی گزار رہے ہیں، ہمارے دلوں کے اندر ایک بات ہے، چائے کے اندر اگر غیر شکر ڈالے وہ زہر بن جائے. ہمارے دلوں کا جذبہ، طوفان آئے وہ برباد ہو جائے، آپس میں گولیاں چلیں وہ برباد ہو جائے. وہ شکر ڈالے تو زہر بن جائے، ہم زہر ڈالیں تو تریاق بن جائے اور وہ شہد بن جائے. مسلمانوں اس پالیسی کو ختم کرنا پڑے گا. حدیث پاک میں سرور کونین آقا دو عالم جناب محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، خیر الناس من ينفع الناس، بہترین لوگ وہ ہیں جو لوگوں کو نفع پہنچانے والے ہیں. نفع دینے والی چیز کی دنیا میں قدر ہے، عظمت ہے. دو گاڑیاں ہیں، ایک ٹو ویلر 40 کا مائلیج دیتی ہے، ایک ٹو ویلر 70 کا مائلیج دیتی ہے. عزت کس کی ہے؟ ایک 4 ویلر 30 کا مائلیج دیتی ہے، ایک 15 کا مائلیج دیتی ہے. عزت کس کی ہے؟ گھر کے اندر 2 مٹکے رکھے ہوئے ہیں، ایک میں سوراخ ہے اور ایک مٹکا پانی ٹھنڈا کرتا ہے. عزت کس کی ہے؟ ایک مکان ہے، 2 مکان ہیں، ایک مکان میں حرارت سردی اور برسات کا پانی گرتا ہے اور ایک مکان برسات سے روکتا ہے، سردی گرمی سے روکتا ہے. آرام. عزت کس کی ہے؟ ایک عورت عیب دار ہے، آنکھوں سے کاڑی ہے، ہاتھوں سے لنجی ہے، پیروں سے لنگڑی ہے، اور ایک سر کے بالوں سے لے کر پیر کے تلوے تک حسن کا مجسمہ ہے. بولے تو میٹھے بول بولے، مسکرائے تو پنکھڑیاں کھلیں. عزت کس کی ہے؟ 1947 سے لے کر اب تک آپ غور کریں کہ ہم نے اس ملک کو کیا دیا، سوائے اس کے کہ ہم ہوم منسٹر کے پاس گئے، کہا کہ ہمیں یہ دے دو، پارلیمنٹ میں کہا اقلیتوں کو حقوق دے دو، ہمیں کوٹا دے دو، ہمیں پولیس میں نوکری دے دو، ہمیں ملٹری میں نوکری دے دو. اللہ نے کہا کہ مسلمان تو مانگنے کے لیے نہیں، مانگنے والوں کی مرادوں کو پورا کرنے کے لیے آیا ہے. تو سخی بنا کر بھیجا گیا، تو فقیر بنا کر نہیں بھیجا گیا. تجھے خیر امت کا لقب دیا گیا اور تجھے یہ تعلیم دی گئی، الید العلیٰ خیر من ید السفلیٰ، کہ اوپر کا ہاتھ نیچے والے ہاتھ سے بہتر ہے. مسلمانوں پالیسی بدلو، نفرت کے بجائے محبت پیدا کرو. اس ملک کے اندر مہنگائی کا عذاب، رشوت کا عذاب، قید و بند کا عذاب، نوجوانوں کو گرفتاری کا عذاب، یہاں قانون کی لاقانونیت، خاکی وردوں کیا ظلم تشدد. مسلمانوں جانوروں کے ساتھ رحم اور کرم کرنے کا حکم دیا گیا. ملک والوں پر رحم کرو، کرم کرو. ارحموا من فی الارض یرحمکم من فی السماء، زمین والوں پر رحم کرو، اللہ آسمان والا تم پر رحم کرے گا. یہ نہیں کہا کہ وضو ٹوٹ جائے گا ان کا، یہ نہیں کہا کہ تم مسلمانوں پر رحم و کرم کر. پالیسی بدلو. تم بتاؤ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے اخلاق کیا تھے، کیریکٹر کیا تھا، کردار کیا تھا. یہ نہ سمجھو کہ میں بزدلی کی وجہ سے ڈر کر موجودہ حکومت اور قانون سے ڈر کر یہ بات کر رہا ہوں. اللہ تعالیٰ نے کلام پاک کے اندر 10 پیغمبروں کے واقعات کو بیان کیا اور حضرت یوسف علیہ السلام کے قصے کو کہا کہ نحن نقص علیک احسن القصص بما اوحینا. ہم نے اب تک جو قصے بیان کیے اس میں بیسٹ اور ٹاپ 1 اور بہترین قصہ حضرت یوسف علیہ السلام کا ہے. میں بزدلی اور کاہلی اور ڈر کر یہ بات نہیں کہہ رہا ہوں، یہ بات قرآن کی کر رہا ہوں، یہ بات سنت خدا بندی کی اور سنت دین اور سنت رسول کی کر رہا ہوں. پالیسی بدلو، دینے والے بنو، رحم کرنے والے بنو، ان کے دلوں میں جگہ بناؤ. منافرت کا جواب محبت سے دو. حضرت یوسف علیہ السلام کے واقعے کو
ٹاپ اسٹوری، بیسٹ اسٹوری، ٹاپ 1 قصہ قرآن نے کہا، یہ میں نے دیوبند نے نہیں کہا. نحن نقص علیک احسن القصص. اور یوسف علیہ السلام کے قصے میں کیا ہے؟ کیا ہے ان کی زندگی؟ بچپنا کیا؟ بھائیوں نے دشمنی کی اور آ کر کہہ دیا یعقوب علیہ السلام کو کہ بھیڑیوں نے اچک لیا حضرت یوسف کو اور خون آلود ان کے کرتے کو حضرت یعقوب علیہ السلام کو دے دیا، کنویں میں ڈالے گئے، بازار مصر کے اندر بیچے گئے. یہ ہے نہیں واقعہ حضرت، میں لمبا نہیں کہوں گا آپ کو اس کی جزئیات. پوری آپ کی ابتدائی زندگی، تاریخ کنویں کی زندگی، قید کی زندگی، زلیخا کی تہمت کی زندگی، مصر کے بادشاہ کی طرف سے تشدد، کیا پوٹا کیا ٹاڈا ہوگا. اس سے بڑا ایکٹ اور اس سے بڑا قانون حضرت یوسف علیہ السلام پر لاگو کیا گیا. بازار مصر کے اندر آپ کو بیچا گیا. ذلت اور دنیا کی پستی کے وہ کون سے ازمات تھے جو حضرت یوسف علیہ السلام سے وابستہ نہیں تھے. ہم ہندوستان کے اندر جن حالتوں سے گزر رہے ہیں وہ حضرت یوسف علیہ السلام کی لائف اور حضرت یوسف علیہ السلام کی زندگی سے کروڑوں 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 درجے بہتر ہیں. ہم اذان دے سکتے ہیں، ہم نماز پڑھ سکتے ہیں، ہم حج کو جا سکتے ہیں، ہم زمزم پی سکتے ہیں، ہم مدرسہ قائم کر سکتے ہیں، ہم دعوت و تبلیغ کا فریضہ انجام دے سکتے ہیں، ہم برادران وطن کو اسلام کی دعوت دے سکتے ہیں. اور حضرت یوسف علیہ السلام کی زندگی کنویں میں کیا کر سکتے تھے، قید خانے میں کیا کر سکتے تھے، کیسی زندگی تھی. لیکن یوسف علیہ السلام نے اپنی حکمت عملی اور فراست نبوت سے اس قید خانے کی لائف کو، اس کنویں کی تاریکی کو، اس بازار مصر کی فروختگی کو وشروہ بثمن بخس دراہم معدودہ. قرآن نے کہا کہ چند کوڑیوں میں سودا ہوا تھا حضرت یوسف علیہ السلام کا. کہاں بازار کے اندر اسکراپ کی طرح بکنا، تاریخ کنویں کے اندر اپنی زندگی اندھیری کوٹری کے اندر اپنے کوٹری کے اندر حوالے کر دینا، کہاں زلیخا کا تہمت لگانا، کہاں عزت عفت اور پاک دامنی کی چادر کو چاک چاک کرنے کا ایکٹ ان کے اوپر لگانا، عصمت دری کا قانون ان پر نافذ کرنا، اور کہاں ملک مصر کا بادشاہ بننا. اللہ نے اس قصے کو اس لیے نہیں بیان کیا کہ تمہیں اگر ڈراموں سے اکتاہٹ ہو جائے، فلموں کی اسٹوریوں سے اکتاہٹ ہو جائے، مہیش بھٹ کی کہانیوں سے طبیعت تنگ آ جائے تو کبھی تفریح تباہ کے لیے کسی مولوی کو کہنا کہ مولانا صاحب اس رمضان میں تراویح کے بعد یوسف علیہ السلام کا قصہ بیان کرنا. قرآن نے اہل ہند کے لیے یہ پیغام دیا، ان مشکلات والی زندگی سے گزرنے والا یوسف علیہ السلام وہ مصر کا بادشاہ بنتا ہے. تم ٹاڈا سے گزر کر، پوٹا سے گزر کر، فلاں موزی حکومت سے گزر کر، اسلام مخالف جماعتوں اور فرقہ پرست تحریکوں کی سازشوں سے گزر کر تم بھی وہ کام کر سکتے ہو. اس لیے اللہ نے یوسف علیہ السلام کے قصے کو بیان کیا. کہاں یہ حالتیں اور کہاں یوسف علیہ السلام کے سر پر مصر کی بادشاہت کا تاج پہنایا جا رہا تھا. صبر سے کام لیا، تحمل سے کام لیا، انتقامی کارروائی سے آپ نے کام نہیں لیا. میں اگلی جمعے آپ کو بتاؤں گا یہ SMS واٹس ایپ کے اندر کچھ پیغامات بنانا، پھر انٹیلیجنس کی نگاہ میں آنا، پولیس کی نگاہ میں آنا، زندگیاں برباد ہونا، یہ سب کیا ہے؟ یہ چھچورے کام ہیں، چھچورے کام. انسان کے دل میں تڑپ اور جذبہ ہو انسانیت کا، وہ ہندو ہو تو کیا ہوا، کیوں وہ طوفان کا شکار ہے، کیوں وہ سیلاب کا شکار ہے، نبی کے اخلاق کیا تھے، نبی کے کردار کیا تھا. مسجد نبوی میں استنجا کرنے والے کو
صحابہ نے روکنا چاہا تو کہا کہ دو چھوڑ دو، اس کو پورا کرنے دو. اور محدثین فرماتے ہیں اللہ کے نبی نے اس لیے اس کو پورا پیشاب کرنے کی اجازت دی کہ اطباء نے، ڈاکٹروں نے، حکیموں نے لکھا کہ پیشاب کو روکنے سے مثانے کی بیماری پیدا ہو. پیشاب کی جو تھیلی ہے، پیشاب جہاں سے آتا ہے، اگر پیشاب کرتے کرتے انسان روک لے، اللہ کے نبی مسجد نبوی کی طہارت، وہ مسجد نبوی جو جنت کا ٹکڑا تھا، ریاض الجنہ تھا اس زمانے کے اندر، اسے پیشاب کرنے اس لیے دیا کہ اب تو گندا ہو ہی چکا ہے تو کیوں اس کے مثانے کو کمزور کیا جائے. نتیجہ کیا ہوا؟ پوری قوم کو لا کر وہ مسلمان بن گیا. پالیسی بدلو. اللہ نے جب حضرت یوسف علیہ السلام صبر اور تحمل اور برداشت اور خدا کی جو فطرت اور اصول پر کامیاب ہو گئے، اللہ نے ایک واقعے کو پیش فرمایا. وقال الملک انی ارى 7 بقرات سمان. اللہ نے بادشاہ کو ایک خواب دکھایا. خواب یہ تھا کہ 7 گائیں چارے کو چر رہی، یہ ہے وہ ہے. اب پورے ملک مصر کے اندر اس کی تعبیر پوچھی، کوئی اس کی تعبیر بتانے والا نہیں. خواب کون دیتا ہے؟ اللہ دیتا ہے. یہ واقعہ ایسے نہیں ہو گیا کہ اچانک بادشاہ نے خواب دیکھ لیا. یہ یوسف علیہ السلام کے صبر کا پھل تھا، یہ یوسف علیہ السلام کے صبر کا نتیجہ تھا. انتقامی کارروائی کر سکتے تھے یوسف علیہ السلام. یوسف علیہ السلام اپنی صفائی میں پیش کر سکتے تھے کہ غلطی زلیخا کی ہے، غلطی میری بھائیوں کی ہے، مجھے بھیڑیا نے نہیں کھایا تھا، میرے بھائیوں نے مجھے کنویں کے اندر ڈالا تھا، پھر اس طریقے سے بازار میں فلاں فلاں. نہیں، بڑے صبر اور تحمل. حالات کو پڑھا، پولیس کو پڑھو، ملٹری کو پڑھو، فرقہ پرستوں کو پڑھو، حکمت عملی اپناؤ، جذبات سے کام مت لو. اور اس امتحان میں تحمل اور صبر کے کامیاب ہو گئے. اللہ نے بادشاہ کو خواب دکھایا. کون خواب؟ انٹرنیٹ کے ذریعے سے میں خواب دیکھ سکتا ہوں. دنیا کے اندر کوئی مشین ہے، کوئی سافٹ ویئر ہے کہ میں خواب آپ کو دکھا سکوں، آپ مجھے خواب دکھا سکیں، یا میں اپنے خواب کو میں اب بنا سکوں. اگر میں بنا سکتا تو روزانہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کا دیدار کرتا، روزانہ اللہ کے کعبے کا طواف کرتا. بھیک تو مانگ رہے ہیں، نصیب کبھی کبھی ہوتا ہے. خواب اپنے اختیار میں نہیں، اللہ نے دکھایا. یہ یوسف علیہ السلام کے صبر و تحمل اور ان کے برداشت کا نتیجہ تھا. پورا ملک مصر خاموش. اور بتایا گیا عزیز مصر سے کہ ایک یوسف نام کا قیدی ہے جو زلیخا سے جس کا واسطہ پڑا تھا اور زلیخا کا جس سے واسطہ پڑا تھا، وہ ملک مصر کی جیل کے اندر ہے. وہ تعبیر دینے میں، خواب کا قصہ بولنے میں نمبر 1 ہے. اب طلب کیا بادشاہ نے، عزیز مصر نے حضرت یوسف علیہ السلام کو. مسلمانوں پالیسی بدلو، یہ قرآن ہے، یہ کوئی بزدلی کا سبق نہیں دیتا، یہ کوئی آپ کو نامردی کا سبق نہیں دیتا. یوسف علیہ السلام کے سامنے جب خواب آیا تو بالکل ٹی وی کی اسکرین کی طرح ان کو تعبیر سمجھ میں آ گئی. 7 گائے چارے کو کھا رہے تھے، سمجھ میں آ گیا. کہا اے عزیز مصر، 7 سال خوشحالی کے آئیں گے، خوب غلہ ہوگا، خوب اناج ہوگا. اور 7 سال کے بعد جو 7 سال آئیں گے، دانے دانے کو لوگ ترس جائیں گے، پانی کم ہو جائے گا، خشک سالی آ جائے گی. یہاں رکیے گا. میں ہوتا بیٹے دیکھ لیتا ہوں، جو لوگ مجھے کنویں میں ڈالے تھے ان کو دانے دانے کا محتاج دیکھ کر میرے کلیجے کو راحت پہنچتی ہے. جنہوں نے مجھے مصر کے بازار میں کوڑیوں کے دام میں بیچا تھا، میں ان 7 سالوں میں ان سالوں کو دیکھ لوں گا کہ ان کی جب بری درگت ہوگی. جنہوں نے زلیخا کی تہمت میں مجھے ملوث کیا، جب وہ دانے دانے کی بھیک مانگیں گے، یہی نہ میں اور آپ سوچتے ہیں کہ جنہوں نے بابری مسجد کو شہید کیا، جنہوں نے اسلام مسلمانوں کے خلاف زبان چلائی، یہی نہ میرے اور آپ کے دل کی حسرت ہے. یوسف علیہ السلام کے ہاتھ میں پورے ملک کی باغ ڈور تھی، ملک کی قسمت ان کے ہاتھ میں تھی. یہ سنوار بھی سکتے تھے، یہ بگاڑ بھی سکتے تھے. خفیہ طور پر بادشاہ کے خواب کو پہچان کر اپنے لوگوں کو کہہ سکتے تھے
تم ذخیرہ اندوزی کر لو، تم غلہ رکھ لو، تم اناج رکھ لو، 7 سال ہم چھپا چھپا کر کھائیں گے، فریز کر لو، اور یہ سالے اسلام مسلمان دشمن پیغمبر کے دشمن دانے دانے کو تڑپیں گے، ہم ان کے سامنے کھا کر مزہ لیں گے۔ لیکن یہ کام یوسف علیہ السلام نے نہیں کیا، وہ کام ہم کو بھی نہیں کرنا چاہیے۔ یوسف علیہ السلام نے کہا، اے عزیز مصر، ملک کے 14 سال بڑے عجیب و غریب آنے والے ہیں۔ پہلے 7 سال میں غلہ اناج ملنے والا ہے، بعد کے 7 سال کے اندر خشک سالی آنے والی ہے۔ نہ صرف یہ کہ خواب کی تعبیر بیان کی، بلکہ اللہ تعالیٰ کی غذائیت اور فوڈ اور اناج کی ذخیرہ اندوزی کا ایک طریقہ بھی بتا دیا۔ اے عزیز مصر، پہلے 7 سالوں میں جو ہمیں فصل ملنے والی ہے اس سے ہمیں 14 سال کا کام لینا ہے، 7 سال اب کے 7 سال بعد کے، اس غلے کو ضائع نہیں کرنا ہے۔ اور پھر آپ نے تدبیر بتائی کہ ان کے خوشوں سے اناج کو نہ نکالا جائے، خوشوں سے اناج کو نکالا جاتا ہے، اناج کو کیڑا پکڑ لیتا ہے، ان کے خوشوں میں رکھا جائے اور جتنی ضرورت ہو اتنا استعمال کیا جائے۔ نہ صرف یہ خواب کی تعبیر بیان کی، بلکہ اگلے 7 سالوں کی خوشحالی کے اسباب اور ذخیرہ اندوزی اور اناج کو باقی رکھنے کا قدرتی طریقہ کہا کہ نہ کیڑا پکڑ سکتا ہے، نہ بوجھ لگ سکتی ہے اگر ان کو ان کی بالیوں کے اندر اناج کو رکھا جائے۔ یہ پیغمبرانہ طریقہ ہے، قوم کی ہمدردی، دشمنوں کے دلوں کو جیتنا اور فتح کے جھنڈے ان کے دلوں پر گاڑنا، یہ حضرت یوسف علیہ السلام کی سنت ہے۔ وہ ہم کو بگاڑنا چاہتے ہیں، ہم کو پاکستان بھیجنا چاہتے ہیں، ہم کو قبرستان میں زندہ درگور کرنا چاہتے ہیں۔ ہم کو یہ چاہیے کہ سنت یوسفی کو زندہ کر کر ان کے دلوں پر فتح اور محبت کے جھنڈوں کو گاڑیں۔ یوسف علیہ السلام بدلہ لے سکتے تھے، لیکن آپ نے نہ صرف یہ کہ تعبیر بتائی، تدبیر بھی بتا دی۔ نتیجہ کیا ہوا کہ جو یوسف عصمت دری کے جرم کے اندر جیل کی سزا کاٹ رہا تھا، بادشاہ مجبور ہو گیا، کہا کہ میرے ملک کے اندر کوئی ایسا فرق نہیں ملتا، ایسی ہمیں پارلیمنٹ کے ارکان نہیں ملتے جو اس نظام کو چلا سکے۔ اے یوسف آؤ، ہم تمہارے سر پر بادشاہت کا تاج رکھنا چاہتے ہیں۔ تاریخ نے دیکھا نہیں ہوگا، کبھی سنا نہیں ہوگا کہ آج پنچایت کے ایک ایک عہدے کے لیے، ٹوٹیوں کے بڑے کونسلر کے عہدے کے لیے لوگ جان لیتے ہیں اور جان دے دیتے ہیں۔ لیکن یہ یوسف بھی بڑا عجیب تھا، عزیز مصر سے کہہ رہا تھا، ٹھیک ہے جہاں بنا عزیز مصر کے بادشاہ کہ آپ مجھے بادشاہت کی پیشکش کر رہے ہیں، مجھے بادشاہت نہیں چاہیے۔ اس وقت ملک کو جس اہم شعبے کی حفاظت کی ضرورت ہے وہ وزارت خزانہ، وزیر مالیات ہے، وزارت مالیات ہے۔ اجعلنی علی خزائن الارض انی حفیظ علیم، مجھے بادشاہت کے بغیر مجھے یہ شعبے مالیات دے دیجیے، اس لیے کہ ملک کو یہ صورتحال درپیش ہے، غذائی اجناس کی، مالیات کی، اور میں حفیظ ہوں، علیم ہوں۔ ہندوستان کا مسلمان اپنے دشمن کو یہ بتائے کہ تم نے مجھے نبی کے غلامی کی شکل میں دہشت گرد دیکھا ہے، ٹیررسٹ دیکھا ہے، بم بلاس کرنے والا سمجھا ہے، خون خرابہ کرنے والا سمجھا ہے۔ نہ 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 نہ، پیغمبروں پر ہمارا ایمان ہے اور سنت یوسفی پر ہمارا اعتماد ہے۔ حضرت یوسف علیہ السلام نے کہا تھا انی حفیظ علیم، اے ملک کے وزیر اعظم، اے ریاست کے وزیر اعلیٰ، ہمیں اس ملک کے اندر کسی عورت کی عزت و آبرو لٹتی ہے، اس ملک کے اندر کسی کی جھوپڑی جلتی ہے، اس ملک کے اندر خدا کا قہر آتا ہے، خدا کا عذاب آتا ہے، ایسا لگتا ہے کہ اپنی ماں کی آبرو لٹ رہی ہو، اپنی بہن کی آبرو لٹ رہی ہو، اپنے بھائی کا جنازہ نکل رہا ہو۔ اے وزیر اعلیٰ، اے وزیر اعظم، اے وائٹ ہاؤس کے مالک، انی حفیظ علیم، مجھے خدمت تو دے کر دیکھو، میں حفاظت کرنے والا اور جاننے والا ہوں۔ انشاءاللہ جس عزیز مصر نے کل ٹاڈا اور کوٹا اور عصمت دری کے جرم میں حوالات زندہ قید خانے کے حوالے کیا تھا، پھر اسی عزیز مصر نے بادشاہت کی پیش کی، جب اس کو پتا چلا یہ قوم کے لیے مفید ہے، جس دن اپنی افادیت
ہم دنیا کو لوگوں کو بتا دیں گے کہ جانوروں کے لیے ہم کتنے ضروری ہیں، درختوں کے لیے کتنے ضروری ہیں، مردوں کے لیے کتنے ضروری ہیں، اس زمین و آسمان کے لیے کتنے ضروری ہیں۔ ہمارے ہاتھوں کے اوپر اٹھنے پر بادل گرجتے ہیں اور برستے ہیں، ہمارے اشاروں پر اللہ کا عرش کانپتا ہے۔ جس دن ہم بھی اپنی افادیت لوگوں کو بتائیں گے، اس دن وہ کہیں گے کہ بغیر الیکشن کے تم سلیکٹ ہو گئے ہو، آؤ تم وزیر خزانہ بنو، وزیر ڈیفنس بنو، ملک سے رشوت کو ختم کرو، ملک سے تباہی کو ختم کرو، ملک سے خود سالی کو ختم کرو۔ ہم نے نہیں بتایا، ہم نے کیا کیا؟ اخباروں کے اندر مراسلے لکھے، ہم نے تنقیدیں کی، ہم نے صرف یہی کیا، ہم نے اپنا نفع نہیں بتایا۔ کیا نفع بتاتے؟ ہماری زندگی کا محور تو جورو کا طواف ہے، ہماری زندگی کا مقصد تو اولاد ہے۔ ایک صاحب ایک بچے کو بغل میں رکھے نیچے سے اوپر دیکھ کر ہی مسکرا رہے، ایسا لگ رہا ہے کہ وہ حجر اسود کو دیکھ رہے ہیں۔ دنیا کے چپے چپے میں جو بچہ ہے وہ ہمارا بچہ ہے۔ ہمارا بچہ بیمار ہو تو جو تکلیف ہوتی ہے دنیا کا کسی کا بچہ بیمار ہو، اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے راستے میں کانٹے ڈالنے والی عورت، کیا سلوک کرنا چاہیے اس کے ساتھ؟ میں ہوتا آپ ہوتے کیا سلوک کرتے؟ ہمارے راستے میں کانٹے ڈالے، دشمن 3 دن سے کانٹے نہیں پڑے، میں ہوتا آپ ہوتے اللہ اسے ایسا خاموش کر دے، ایسے ہی آسمان پر اٹھا لے۔ 3 دن سے راحت ہے، 3 دن سے سکون ہے، کانٹے نہیں پڑ رہے ہیں۔ قربان جائے اس رحمت للعالمین کی ذات گرامی پر، قربان جائے۔ صحابہ سے کہا دلونی علی بیتھا، اس کے گھر کا مجھے پتہ بتاؤ۔ صحابہ نے کہا اس دشمن کا پتہ جان کر آپ کیا کریں گے؟ بتاؤ تو صحیح۔ اب اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم فجر کی نماز کے بعد یا کسی نماز کے بعد صحابہ کرام کو لے کر اس کے مقام پر گئے۔ جانے کے بعد بیٹی اوپر کے فرسٹ فلور میں تھے، وہ بیٹی نے دیکھ لیا کہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم صحابہ کے ساتھ آئے ہیں، دوڑتی ہوئی ماں کے پاس گئی، امی جان آج ہماری زندگی کا آخری دن ہے، ہم نے سورج کو طلوع ہوتے ہوئے دیکھا، اب غروب ہوتے ہوئے نہیں دیکھیں گے، ہماری لاشیں گر جائیں گی یہاں۔ کانٹے ڈالنے والا، ڈالنے والی دشمن، نبوت کی، رسالت کی، پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم کی، اسلام کی، مسلمانوں کی۔ اب وہ ڈرتی ہوئی، سہمتی ہوئی، زبان کا پانی خشک ہو گیا، تھوک سوکھ گیا، اور جسم پر کپ کپی عورت ہے، سن پہ نازک، اور رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم پوری جماعت کے ساتھ کہاں سے گھر گرائیں گے، گن پاؤڈر کہاں چھنکیں گے، کہاں آگ لگائیں گے، لاش کے ٹکڑوں کا کیا ہوگا، خدا جانے کیا کیا وہ سوچ کر آئی تھی۔ تھر 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 کانپ رہی ہے۔ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے دیکھا، کیوں بہن صاحبہ کیوں ڈر رہی ہو، کیوں کانپ رہی ہو؟ کہا کہ آپ لوگ تو ہمارا انتقام لینے آئے ہیں۔ نہیں بہن، ہم نے سنا کہ آپ کی طبیعت خراب ہے، ناساز ہے، گھر میں کوئی مرد نہیں ہوگا، ہم نے سوچا کچھ دوا دارو خریدنے کی ضرورت ہو، ہم دوا لے کر دیں گے۔ اللہ اکبر، کچھ خدمت ہو، میں محمد ہوں صلی اللہ علیہ وسلم، میں آپ کی خدمت کروں گا۔ نہیں بتایا آپ نے دنیا والوں کو کہ محمد کے غلام کیسے ہوتے ہیں، دل میں رحم اور کرم کا جذبہ، سمندر کی موجوں کی طغیانی کم، اور امت کی فکریں زیادہ، قوم کی فکریں زیادہ۔ کہ سوچا کہ دوا دارو کی ضرورت ہوگی، خدمت کی ضرورت ہوگی، گھر میں کوئی مرتبہ نہیں ہوگا، ہم خدمت کے لیے آئے ہیں۔ عورت نے کہا اے محمد صلی اللہ علیہ وسلم، زمین و آسمان کو پیدا کرنے والے رب کی قسم کھا کر کہو کہ تم اسی مقصد سے آئے ہو، مجھے مارنے نہیں آئے ہو۔ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو کیا ضرورت تھی ایک ظالمہ عورت، کانٹے بچھانے والی عورت کے سامنے قسمیں کھائے؟ کہتے اے جا، ایک تو تیرا بھلا کرنے آئے ہیں اور دوسرا قسمیں کھاتے پھریں گے۔ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے کہا زمین و آسمان کے پیدا کرنے والے کی قسم، میری ماں میری بہن، میرے دل میں یہ خیال آیا کہ میں میری خدمت کرو، اس لیے میں آیا۔ اس نے کہا محمد صلی اللہ علیہ وسلم
اس اللہ کو گواہ بنا کر میں کہتی ہوں کہ اسی وقت میں آپ پر ایمان لے کر آتا ہوں۔ پالیسی بدلیے آپ۔ حضرت شیخ الاسلام حسین احمد مدنی نور اللہ مرقدہ سفر کر رہے تھے ٹرین کے اندر۔ انسان ہے یہ بھیڑیے سے نہیں پیدا ہوئے غیر مسلم، یہ درندوں سے نہیں پیدا ہوئے۔ ہمارے کردار نے، ہمارے اعمال نے، ہمارے معاملات نے، ہماری معاشرت نے ان کو حیوان بننے پر مجبور کیا ہے۔ قصوروار ہم ہیں۔ ہم نبی کا کردار بتاتے، نبی کے اخلاق بتاتے، نبی کی سیرت کے جوہر بتاتے، آج یہ برے دن ہم کو دیکھنے کو نہ ملتے۔ ایک جینٹلمین سامنے بیٹھے ہوئے تھے، بیت الخلاء کے لیے گئے۔ اب وہ تو جینٹلمین ہوتا ہے، اکڑ پوں ہوتی ہے، اس میں ٹائی لگایا ہوا، کوٹ پتلون پہنا ہوا، ناک کو کپڑا لگا کر واپس آ گیا۔ حضرت مدنی رحمت اللہ علیہ سمجھ گئے کہ کچھ مسئلہ ہے، تو گئے بیت الخلاء کو دیکھا، وقت کا شیخ الاسلام، بخاری شریف دیوبند الہامی ادارے میں پڑھانے والا، وقت کا قطب، جس کے اعضاء الگ ہو کر ذکر کیا کرتے تھے، ایک جینٹلمین کے ٹوائلٹ نہ جانے کے سبب کو بھانپ کر وہ چلے گئے، اندر سے کنڈی لگا لی، سگریٹ کے پیاک اور ویسٹ پیپر کے جو ٹکڑے تھے، وقت کا شیخ الاسلام اور شیخ الحدیث اس کو لے کر بیت الخلاء صاف کرتا ہے، پانی سے دھوتا ہے، اور پھر اس کے بعد آ کر کہتا ہے دیکھیے ہم نے اس کو صاف کر دیا ہے، اللہ کے لیے آپ اپنی حاجت کو روکیے گا نہیں، اس سے طبیعت آپ کی خراب ہوگی۔ اب اس کو کہا کہ مسلمان تو ایسا ہوتا ہے۔ اب جا کر دیکھا بالکل آئینے کی طرح صاف، اور واپس آیا تو کہا یہ اخلاق تم نے کہاں سے سیکھے؟ کہا میرے پیغمبر نے سکھائے۔ کہا بڑھائیے ہاتھ، اس پیغمبر کا کلمہ پڑھ کر میں مسلمان ہو جاتا ہوں۔ اس وقت اندور ہم پروگرام میں گئے تھے، واپسی میں یہاں کے ایک بینک کے مینیجر ہمارے بغل میں بیٹھے ہوئے تھے، کھانا کھا رہے تھے، پانی کی بوتل نیچے گر گئی۔ اب ان کا ٹیبل کھلا ہوا، ٹی ٹیبل جو ہوتا ہے، اب وہ نیچے سے اٹھا نہیں سکتے، اب اٹھانا، پورا کھانا بند کرو، ٹیبل بند کرو اور نیچے جھک کر اٹھاؤ، اور کہنے کی ہمت نہیں ان کو، یہ مولوی صاحب خدا جانے کون سے دہشت گرد کے روپ میں آیا، شکوک و شبہ کی نگاہ سے دیکھتے ہیں۔ ہم نے پہچان لیا، استنجا کرنے کے بہانے اٹھ کر گیا میں، اور آ کر کچھ نہیں کہا، اٹھا کر اس کو پانی کی بوتل دے دی۔ مسلمانوں اپنا نفع بتاؤ، لوگوں کو بتاؤ نبی کے اخلاق کردار کیا تھے۔ اتنا متاثر ہوا، فون نمبر اس نے لیا، کہا کہ بٹیا کی شادی ہے، ضرور آپ تشریف لانا۔ کچھ نہیں تھا، جیب میں چاکلیٹ تھے، چاکلیٹ دیے اس نے، کافی کا آرڈر کرنا چاہا، میں نے منع کر دیا، اور جب اس نے فون نمبر لکھایا تو اس میں 786 تھا، تو اپنے جیب کے اندر چونکہ بینک مینیجر تھا، 10 کے 20 کے 50 کے 100 کے 786 کے نمبر وہ رکھے ہوئے تھے۔ اس نے کہا ایک اور گفٹ میں آپ کو دوں گا، تو وہ سمجھ رہا تھا کہ برکت والا نمبر ہے، تو پھر اس نے دیا۔ تو یہ اس کے دل کے اندر ہمدردی کیسے پیدا ہوئی؟ ایک بوتل جس کو نہیں اٹھا سکتا تھا ہم نے اٹھا کر دے دی۔ ایک حاملہ عورت بس کے اندر کھڑی ہوئی ہے، ایک عورت اپنے بچے کو گود میں لیے کھڑی ہے، آپ نے سیٹ دے دی۔ سیٹ کیا دی؟ اس کے دل کے اندر ایمان و اسلام کے لیے جگہ کو پیدا کر دیا، نبی کی رحمت کو آپ نے اجاگر کر دیا۔ اخلاق لائیے، کردار لائیے، ملک والوں کو بتائیے کہ ہم نافع قوم ہیں، ہم نے تاج محل دیا، ہم نے اس ملک کو سونے کی چڑیا بنایا، ہم نے اس ملک کے اندر یونان سے جڑی بوٹیاں لائی، ہم نے اس ملک کو اپنے گیسوں سے ہم نے اس کو سنوارا۔ آپ ثابت کیجئے، قوم آپ کو پوجے گی۔ محمد بن قاسم رحمت اللہ علیہ 16 سال کی عمر میں اس ملک کے اندر آئے تھے، اور جب حکم ہوا واپس جانے کا، آئے تھے غیروں کے علاقوں میں، بت شکنی کی، انہوں نے بتوں کو توڑا، حکم ملا تھا، اس لیے کہ ایک پنڈت سے ان کا مقابلہ ہوا تھا۔ جانے لگے تو قوم کے لوگوں نے کہا کہ آپ کو جانے کی اجازت نہیں، ایسا شریف انسان اس دھرتی پر آج تک ہم نے نہیں دیکھا۔ آپ کی وجہ سے بھگوان کی کرپا ہے اور خدا کی رحمتیں ہم پر اترتی تھی، آپ چلے جائیں گے تو کیا ہوگا؟ حضرت نے کہا کہ بڑوں کا حکم ہے،
تو کہا اجازت دیجیے کہ آپ کے پتھر کی مورتی ہم اس ملک کے اندر بنائیں گے، اپنی نفع کو ثابت کیجیے، آپ نقصان دہ مت بنیے، اجدا بچھو مت بنیے کہ ہر کوئی چپل نکال کر مارنے کی کوشش کرے۔ ملک میں جو بیڈ امپریشن ہے وہ ہم نے ان کو بتایا، تم لوٹتے ہو تو ہم بھی لوٹتے ہیں، تم زندہ باد مرد آباد کہتے ہو تو ہم بھی کہتے ہیں، تم ضمیر کا سودا کرتے ہو تو ہم بھی کرتے ہیں، تمہاری عورتیں عصمت کو بیچتی ہیں تو ہماری عورتیں بھی عصمت کو بیچتی ہیں۔ نتیجہ کیا ہوا مسلمانوں؟ کرنے والے کچھ ہیں اور بھگتتے کتنے مسلمان ہیں۔ گجرات کی سرزمین کے اندر آپ کو معلوم ہے کہ سن 2002 میں اکشردھام مندر پر حملہ ہوا تھا، 32 لوگ مر گئے تھے، ایک کمانڈو ایک پولیس اہلکار تھا۔ اب یہ ہے کہ کرنے والے شہید ہو جاتے ہیں، مر جاتے ہیں، یا کہیں ملک کے باہر چلے جاتے ہیں۔ اب دباؤ مقامی انٹیلیجنس اور پولیس پر پڑتا ہے، میڈیا دباؤ ڈالتی ہے۔ ہمارے دوستوں میں ہیں مولانا عبداللہ صاحب، 7 سال جیل، مفتی عبد القیوم صاحب 11 سال، اور اس وقت میڈیا نے وہ اٹھایا کہ اکشردھام مندر کے دہشت گرد پکڑے گئے، مفتی عبد القیوم کے ہاتھ میں ہتھکڑیاں اور گلے کے اندر زنجیر، پیروں کے اندر زنجیر، لے جایا جا رہا ہے۔ آج تک میں فلاں میں مولانا عبداللہ صاحب تھے جنہوں نے ان کو پناہ دی، اور جناب سلیم صاحب تھے، یہ تھے وہ تھے۔ زندگی کے 7 سال سلیم سعودی عرب کے اندر کمانے والا آدمی جب آیا، آخری دن تھا، کل اس کی رخصتی تھی، ماں نے بیٹے سے پوچھا کیا کھانا چاہتے ہو؟ ماں کے ہاتھ کی کھیر سلیم کو بہت پسند تھی، کہا کہ امی جان کھیر بنائیے گا، میں ذرا بازار ہو کر آتا ہوں۔ کھیر بن رہی تھی، بازار جو گیا تو پھر 11 سال تک وہ ماں کی کھیر کو کیا دیکھتا، وہ اپنے باپ کے جنازے کو بھی دیکھ نہ سکا۔ جمعیت علماء کا حضرت اقدس مولانا ارشد مدنی دامت برکاتہم العالیہ اور ان جیسے حضرات کا اللہ تبارک تعالیٰ ان کے ساتھ خیر کا معاملہ فرمائے، درجات بلند فرمائے۔ 44 لاکھ روپے خرچ ہوئے سپریم کورٹ میں ان کے مقدمے کی سماعت کے لیے۔ سول کورٹ نے، ہائی کورٹ نے سزائے موت سنا دی۔ 300-500 ڈنڈے روزانہ پیروں پر مارے جاتے تھے۔ جب ٹوٹ چکا جسم تو پھر ان سے ایک بالیہ بیان لیا جاتا تھا، پوچھا جاتا تھا حریم پانڈے کے قتل میں تم نام لکھانا چاہو گے، یا 2002 کے فساد میں نام لکھانا چاہو گے، یا اکشردھام؟ تم کو آپشن ہے۔ اب آدمی ٹوٹا ہوا اور ان کی ماں اور بہنوں کو یہ کہہ کر کہ تمہیں تمہارے بیٹے سے ملائیں گے، ان کو تھانے میں لایا جاتا اور کہا جاتا کہ تم دستخط کرو گے یا ان کے ساتھ بھی تمہارے جیسا سلوک کیا جائے۔ زندگی کے 11 سال، زندگی کے 7 سال عبداللہ صاحب کے اسی طریقے سے گزر گئے۔ تحریر کو جبرن نقل کروایا گیا، سول کورٹ، ہائی کورٹ نے گجرات کے ان کو سزائے موت کا حکم دے دیا۔ جمعیت علماء نے 44 لاکھ کے صرفے سے سپریم کورٹ کے اندر دعائی لگائی، الحمدللہ ثم الحمدللہ۔ 2 ہفتے پہلے 2 فردوں کو چھوڑ کر اکشردھام مندر کے حملے سے متعلق تمام ملزمین کو سپریم کورٹ نے باعزت بری کر دیا، لیکن ان کے زخموں کو کون صحیح کرے گا، مرہم لگائے گا؟ ان کی 11 سالہ زندگی کو کون واپس کرے گا؟ ان کے غم میں ماں فالج زدہ ہو گئی، اس کو کون اس کی صحت دوبارہ رکھ دے گا؟ ان کے دکھ میں باپ کا جنازہ نکل چکا، باپ کا دیدار کون کروائے گا؟ ان پر ٹیررسٹ اور دہشت گردی کا جو لیبل لگا، جو دھکا لگا، اس کو ساری زندگی میں، اور جب پکڑے گئے تو میڈیا نے خوب اچھالا، دن رات ہائی لائٹس، خبریں، سرخیاں، ہیڈ لائنز۔ عبداللہ صاحب پکڑے گئے، مفتی عبد القیوم صاحب پکڑے گئے، سلیم صاحب پکڑے گئے، چرچے ہوٹلوں میں، اور جب رہا ہوئے باعزت تو کسی چینل نے یہ اطلاع دی، سوائے کچھ اردو اخبارات کے، ایک اردو چینل کے کوئی تذکرہ نہیں۔ میڈیا کہا جاتا ہے کہ جمہوریت کا 5واں ستون ہے، اسی کے اندر اگر تعصب پیدا ہو جائے تو پھر دوسرے لوگ کیا کر سکتے ہیں؟ بہرحال اس قسم کے حالات ہیں۔ ان حالتوں کے اندر مسلمانوں کو بہت ضروری ہے علماء ربانی، علماء حقانی سے جڑیں، مدارس سے جڑیں،
اپنے افادیت کو ثابت کرے، آپ تھانوں کے اندر لے جا کر بیوی کے عیب کو بیان کریں گے. تھانے دار پوچھے گا کہ تمہاری بیوی کا نام کیا؟ کہیں گے فاطمہ الزہرا. فاطمہ الزہرا نام کی عورت مجھے مارتی ہے، مجھے پیٹتی ہے، اور میرے ساتھ کیا عزت رہے گی؟ اس لیے الحمدللہ اسلام کی شان و شوکت کو باقی رکھنے کے لیے، مسلمانوں کی عزت اور وقار کو بچانے کے لیے ایک عظیم الشان ادارہ جامعہ منہاج العلوم یہاں قائم کیا جا رہا ہے، تاکہ یہاں سے نکلنے والی وہ فوجیں جو امداد اللہ مہاجر مکی اور ضامن شہید حضرت تھانوی قاسم نانوتوی ریشمی رومال کی تحریک کو آگے بڑھانے والی، علماء اور فضلاء دیوبند کے مقاصد کو تکمیل تک پہنچانے والے یہاں طلبہ فارغ ہوں. یہاں دارالقضاء غیروں کے سامنے منتیں سماجتیں کرنے، عورت اپنے خاوند کے قصور کو بیان کرے، ظلم و تشدد کو بیان کرے، جوڑے جہیز اور ڈوری کیس کو وہاں دائر کرنے کی باتیں کرنے کے بجائے قرآن و سنت کی روشنی کے اندر انشاءاللہ یہاں پر فیصلے ہوں گے. اور اس کا عظیم الشان نمائندہ اجتماع بڑے پیمانے پر اگلے ہفتے، اس ہفتے کو چھوڑ کر اگلے ہفتے 7 جون کو یہاں منعقد ہو رہا ہے. کہا جاتا ہے شیخ الاسلام حسین احمد مدنی نور اللہ مرقدہ کی سیاست کو فدائے ملت حضرت مولانا اسد مدنی رحمت اللہ علیہ نے لے لیا، اور واقعتاً انہوں نے اس کا حق ادا کیا. پارلیمنٹ کو جھکا دیا تھا انہوں نے، ایسے ایسے فیصلے کروائے تھے اپنے زمانے میں ایم پی کے کہ تاریخ اس کو سنہری حروف کے اندر لکھے گی. کہا جاتا ہے حضرت مدنی کے علم کو مولانا ارشد مدنی صاحب نے لے لیا. آپ کا علم، آپ کی حکمت، آپ کا تقویٰ، آپ کی شجاعت حضرت مولانا ارشد صاحب نے اس کو لے لیا. اس کے جلوے اب آپ دیکھ رہے ہیں کہ زندہ کارنامہ جس کو گجرات کی سول اور ہائی کورٹ نے سزائے موت سنا دی، ان کی شجاعت اور بہادری نے سپریم کورٹ میں لڑ کر ان کو باعزت بری کروایا، اور پھر نہ صرف ایک باعزت بری کروایا، اگلی کاروائی یہ ہو رہی ہے جنہوں نے ان کی زندگی کو داغ لگایا، دھبا لگایا، ان کی 7 سالہ 11 سالہ زندگی کو برباد کیا، ماں کی مسکراہٹ کو چھینا اور باپ کی شفقت کو چھینا. اب انشاءاللہ ان کے خلاف بھی وہ کیس دائر کرنے والے ہیں. اللہ ان کو فتح نصیب فرمائے، کامیابی نصیب فرمائے، ظالموں کو اللہ تعالیٰ تباہی بربادی نصیب فرمائے. اور حضرت مدنی رحمت اللہ علیہ بڑے حسین و جمیل تھے. سیاست کو فدائے ملت نے لے لیا، شجاعت کو حضرت ارشد صاحب نے لے لیا، اور آپ کے چہرے کے حسن اور وقار کو حضرت مولانا اسجد مدنی صاحب نے لے لیا. اللہ نے تینوں میں 3 چیزوں، حضرت مولانا ارشد صاحب افریقہ انگلینڈ کے سفر میں جا رہے ہیں ان دنوں، اس لیے آپ کے چھوٹے بھائی حضرت مولانا اسجد مدنی صاحب انشاءاللہ رونق اسٹیج ہوں گے، رونق جلسہ ہوں گے، اور آپ کا کلیدی خطاب ہوگا. کسی کو بات سمجھ میں نہ آئے، جس نے مدنی کو نہ دیکھا ہو، مدنی کے چہرے کے حسن کو اسجد مدنی کی شکل میں دیکھ لیں. کوئی آدمی خالی نہ رہے، اپنے دوست و احباب کے ساتھ اور بہت بڑی تعداد کے ساتھ. یاد رکھو، لوگ کہتے ہیں اتنی چھوٹی جگہ میں کیا ہوگا. ارباب کو عام دنوں میں کوئی آدمی جاتا ہے تو کہتا ہے اتنے دنوں میں، اتنے میدان میں اتنے لاکھ. حدیث میں آتا ہے کہ ساری دنیا کے لوگ بھی عرفات کے اندر جمع ہو جائیں گے، اللہ زمین کو بڑھا دے گا لیکن کسی آدمی کو عرفات سے محروم نہیں کرے گا. یہ نہیں حجر اسود کی بھیڑ کو دیکھ کر لگتا ہے کہ شاید کوئی آدمی کمزور سے کمزور 90 سال کی بوڑھی عزم مصمم کرے حجر اسود کا بوسہ دے سکتی ہے. زمزم کی کنویں کو دیکھ کر لگے گا ارے بھائی یہ تو حرم والے نہیں پی پائیں گے پانی، اللہ پوری دنیا والوں کو پلا رہا ہے. ریاض الجنہ کو دیکھ کر لگتا ہے اتنی چھوٹی جگہ میں 32 لاکھ لوگ کیسے آئیں گے، اللہ ہر کسی کو ایک کلام پاک ختم کی توفیق دیتا ہے. تو اللہ تعالیٰ وسعت کرنے والا ہے. یہ نہ دیکھیں جگہ چھوٹی، مکان چھوٹا، دلوں میں وسعت ہو، اللہ تعالیٰ جو ہے جلسے کے اندر بھی وسعت پیدا فرما دیں گے. بہرحال مسلمانوں نازک ترین دور سے گزر رہے ہیں. ان حالتوں کے مد نظر یہ عظیم الشان مدرسہ، یہ عظیم الشان دارالقضاء اور اس کا نمائندہ اجتماع، ہندوستان کے بڑے بڑے اکابر علماء یہاں تشریف لا رہے ہیں. ضرور آپ مس نہ کریں.
پروگرام کو آگے پیچھے کر کر 7 جون کے صبح سے شام تک کئی نشستیں ہوں گی، جس کے اندر ہندوستان کے اندر بنگلور کے اندر بڑے بڑے علماء کو ایوارڈ سے بھی نوازا جائے گا. اس کی تفصیل ہم کبھی انشاءاللہ عرض کریں گے. اور ایسے مواقع کو کھونے سے ہم تاریخ کے ایک سنہرے باغ سے ہم محروم ہو جائیں گے. اور موجودہ امت مسلمہ کی کیا صورتحال ہے، جمعیت علماء کیا خدمات انجام دے رہی ہے، اور مسلمانوں کو تباہ برباد کرنے کی سازشیں اور اس کا رد عمل کیا ہونا چاہیے، یہ سب چیزیں ہمارے سامنے آئیں گی. بہرحال اللہ والے جو ہوتے ہیں ان کی حکمت اور ان کی فراست کا ہم اندازہ نہیں لگا سکتے. حضرت عبداللہ ابن عباس رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے یہ پوچھا گیا تھا، زبان تو نہیں وہ چیز بولتی ہے اور خون بھی نہیں، انسان کو بولنے کے لیے خون چاہیے اور زبان حرکت کرنے والی چاہیے، بتائیے وہ کیا چیز ہے؟ حضرت عبداللہ ابن عباس رضی اللہ تعالیٰ جو رئیس المفسرین ہیں، اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے خصوصی ان کے حق میں دعا کی تھی کہ اللہم علمہ الکتاب، اے اللہ قرآن کا انہیں علم دے دے. تو حضرت نے فرمایا کہ ہاں وہ ایک چیز ہے جس کو اللہ نے قرآن میں بیان کیا، یوم نقول لجہنم هل امتلأت، ہم اس دن جہنم سے بات کریں گے. نقول قال یقول کے معنی زبان سے بات کرنے کے. اللہ فرماتے ہیں یوم نقول لجہنم، ہم جہنم سے کہیں گے هل امتلأت، کیا تو بھر گئی؟ تو جہنم کی تو زبان نہیں ہے، جہنم کا جسم اور گوشت پوشت اور خون نہیں ہے. وَتَقُولُ، جہنم کو اللہ بات کرنے کا موقع دے دیں گے، اور جہنم بات کرے گی بغیر زبان کے، بغیر لوتھڑے کے، بغیر خون کے، اور بغیر یہ موجودہ ہمارا جیسا جسم رکھے کے. وَتَقُولُ، جہنم بات کرے گی هَلْ مِن مزید، کیا اور ہے؟ اور دو. جسے حریص انسان کا پیٹ نہیں بھرتا، روٹی بھی کھا لیا، خشکا بھی کھا لیا، چکن بھی کھا لیا، بریانی بھی کھا لیا، پیپسی بھی کھا لیا، اور وہ جہنم کا پیٹ کہتا ہے هَلْ مِن مزید، اور بھی روٹی ہے، اور بھی پیتر بٹے، اور بھی جو ہے فلاں چیز کھانے کی ہے. تو یہ وہ جہنم ہے جو زبان اور خون اور اب ہمارے جیسا جسم رکھے بغیر بات کرتی ہے. تو اب پوچھنے والے نے پوچھا ایک وہ چیز بتاؤ جو جسم انسانوں جیسا جانوروں جیسا نہیں رکھتی اور پیر بھی نہیں رکھتی، لیکن یہ کہا گیا ہے قرآن میں بھی تذکرہ ہے کہ وہ چیز چلتی ہے اور بھاگتی ہے اور دوڑتی ہے. چلنے بھاگنے کے لیے پیر چاہیے، جان چاہیے، جسم چاہیے، لیکن وہ چیز بھاگنے والی ہے. حضرت ابن عباس رضی اللہ تعالیٰ قرآن شریف سے اس کا کیا جواب دیتے ہیں، اگلی جمعہ انشاءاللہ ایک نئے عنوان کے ساتھ حاضر خدمت ہوں گے. اللہ تعالیٰ سے دعا ہے اللہ ہماری احساس کمتری کو ختم فرمائے، حالات کا سامنا کرنے کے اللہ ہمیں توفیق نصیب فرمائے. اللہ تعالیٰ ساری ملت، ساری قوم کے لیے، ساری مخلوق کے لیے ہمیں نفع بخش سود مند اللہ تعالیٰ ہمیں بنائے. اللہ تعالیٰ ہونے والے جلسے کے اندر فتوحات کا دروازہ کھولے، کامیابیاں نصیب فرمائے، ہدایت کے سرچشمے میں اللہ جو ہے وہاں پر جاری ساری فرمائے. آمین. واخر دعوانا الحمدللہ رب العالمین.